الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اما بعد، میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیشہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کس کی طرف سے آتے ہیں؟ بولو. وہ حالات حکومت والوں کی طرف سے نہیں آتے، تجارت والوں کی طرف سے نہیں آتے، زراعت والوں کی طرف سے نہیں آتے. عام طور سے جو شرک کے کلمات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اچھی پیداوار ہوں گی، خوب اناج نکلے گا، ہم خوشحال رہیں گے. کیا رہیں گے؟ اور اچھے بزنسیں چلیں گے، تجارت چلے گی، پیسہ بہت آئے گا، ہم خوشحال رہیں گے. اور ہمارے ہاتھ میں حکومت آئیں گی، ہم منمانے اچھا زندگی گزار سکیں گے. یہ جتنے جو کلمات ہیں نا، یہ توحید کے کلمے نہیں، یہ شرک کے کلمے ہیں. ہمیشہ ان کلموں کو اللہ نے جھٹلایا ہے. تجارت والوں کو بھی ناکام کیا، زراعت والوں کو بھی ناکام کیا، حکومت والوں کو بھی، صنعت عرفت والوں کو بھی ناکام کیا. یہ سارے واقعات قرآن میں ہیں. حکومت کے لحاظ سے نمرود کا قصہ ہے، فرعون کا قصہ ہے. فرعون کو تو اللہ نے 450 سال کی گورنمنٹ دیا. کتنے؟ ہاں، الیکشن نہیں، سلیکشن. فل کلیکشن تھا اس کے ہاتھ میں. مگر اس حکومت میں جب گھمنڈ کرنے لگا، اکڑنے لگا، تو اللہ اس گھمنڈ کی بدولت جس چیز پہ گھمنڈ کر رہا تھا اسی میں اللہ نے اس کی بربادی کر دی. اللہ اس لیے ملک مصر حاضر الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. میرے خدا ہونے کی دلال یہ ہے کہ پورا ملک مصر میرے ہاتھ میں ہے اور پوری رعایا میری بات میں ہے. پوری رعایا اور دریا نیل میرے ساتھ میں ہے. کہتے حاضر الانہار تجری من تحتی، میرے محلوں کے دامن سے یہ دریا بہ رہی ہے، تلووں کے نیچے سے، محلوں کے دامن سے. اللہ نے فرمایا جس چیز پہ تو دعویٰ کر رہا ہے اسی میں ہم تیرا دعویٰ کرتے. اور اللہ کا انکار بھی نہیں کر رہا تھا بلکہ خدا کا دعویٰ کر رہا تھا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. سب سے بڑا، حالانکہ نمبر 1 درجے کا گدھا تھا، اپنے آپ کو خدا بول لے رہا ہے. گدھوں سے ڈیولپ ہوا. کس سے؟ جو خدا بول رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کس سے ہوا؟ گدھوں سے ہوا. معمولی ایک چھوٹے دیہات میں تربوز کی کھیتی پکا کے اور لودا نہ لیا، گاؤں میں بیٹھ کے چٹنی روٹی کھاتا تھا، جھوپڑی میں رہتا تھا. کس میں؟ جھوپڑی میں رہتا تھا. کون کہہ رہے بے وقوف؟ تربوز کی قدر گاؤں میں نہیں ہوتی، سٹی میں. بولو، شہر میں بہت قدر ہوتی، اچھا ریٹ لگتا. کب تک یہ فقیری اور بھکاری کی زندگی گزارتا؟ پورے تربوز ہول سیل میں توڑ لے کے قاہرہ شہر کو چلے جا. کہاں؟ قاہرہ سٹی کو چلے جا. اب اس پر کیا کہا، روزانہ ریٹیل میں توڑ کے بیچنے کے بجائے پورے ہول سیل میں توڑ دیا. توڑ کے گدھوں میں لادا. اس پہ گدھوں کی پیٹ میں لاد کے اب جا رہا تھا تو راستے میں اب سٹی کی طرف گئے تو قانون بدلتا نہیں بدلتا. گاؤں دیہات میں بھیجے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. اب سڑک پہ آتے بولے ایک
चौकी आई टैक्स की, यहाँ टैक्स देना पड़ता, सेल टैक्स। बोला क्या देना, कहते तो 25% देना, कहते ले जाते उसमें 25% देना। चलो भाई देना, बिल्कुल दे दिया। अभी थोड़ी दूर जाते जो समय इनकम टैक्स मिला, क्या मिला, सेल टैक्स के बाद यहाँ कितना देना, यहाँ भी 25% का दे, कितना गया, 50% गया। अब थोड़ी दूर जाते वो टूल टैक्स मिला, एक नया बिल जो बनाए थे वो टैक्स देना बोलेगा, टोल टैक्स। यहाँ कितना, यहाँ भी 25, कितना गया, कितना गया भाई, 12 आने गया। अब 25% रह गया। अब शहर में जाते मार्केटिंग टैक्स करते, म्यूनसिपालिटी वाले लगाते नहीं लगाते, यहाँ कितना, यहाँ 25, कितने हो गए, सब चले गए, खाली गधे बच गई। अब परेशान हो रहा है, हाँ मकान सिटी पे मट्टी पड़ो, सिटी में है तो पीटी फूट गई, पूरा माल चलेगा, गधे बच गए। अब गांव को गए तो क्या सूरत लेके जाना, यहाँ रहे तो क्या खा को जीना जी। अब परेशान बैठा, गधों को एक खबरस्तान में छोड़ा, फ्री की जगह गधे वो पूरी, खेतों में छोड़े तो कच्चे बैठ दे, पीट फोड़ दे। अब खबरस्तान फ्री की जगह गधे छोड़ा, अब खबरस्तान में बैठ के सोचा है कैसा मुल्क है, मट्टी फोड़ो, सारा माल कमबख्ते टैक्सों में चले लिए। अब क्या करना, परेशान बैठा। अब ये सोच रहा है जहां गमा लियो वहीं से कमा लेना, कहते जहां गमा लियो। अब टैक्स नहीं सो जगह कोसी है ये मुल्क में, बोल के सोचते रहे तो एक मुर्दा आया, दफन होके चले गया, कोई भी टैक्स नहीं लिया उसका, नहीं। और एक मुर्दा आया, और एक मुर्दा है। अब सिटी में कितने मुर्दे निकलते, हैदराबाद में एक ही मरता है दिन भर में। बोला भाई अरे पूरे शहरात में एक ही मरता नहीं, कई लोग मरते, कोई चक्कर आके मर रहा है, कोई टक्कर होके मर रहा है, कोई हार्ट फेल होके मर रहा है, क्या यावर मुंडी नीचे डाल दिया, नहीं मरते नहीं मरते, फुल गिराक हो रहा है। हाँ टैक्स नहीं तो जगह ये है बोल के इधर एक लकड़ी गांठ के आड़ी लकड़ी डाल दिया होगा खबरस्तान के गेट पे। अब जो मुर्दार है टैक्स देना पड़ता कदे, अब टैक्स देना पड़ता तो मुर्दा सब पे डल सोचते ही देते हैं लोग। बोलो भाई दे देते, खामोश दे देते, कहाँ की परेशानी भाई, मुर्दा सर पे रख ले को कब तक सोच लेते रहना, भूखे प्यासे ले को मुर्दे को, मुर्दा घर में को खा पी के दावत करती नहीं, भूखे रहते लोग, घाट को आए तो खाना खाना कहते। अब भूखे भी है प्यासे भी है, अब दे दिए। अब जो मुर्दार है टैक्स ले रहा है, जो मुर्दार है, अब इतनी कमाई हो रही बेटे की बोलना नहीं, अब समझे नहीं, गधे में गधे फ्री में चल रहे और मुर्दों का ने टैक्स ले रहा है। अब एक दिन जो है कानून के मिनिस्टर का जनाजा है, किसका, जब तक हुकूमत को मालूम भी नहीं, यहाँ लूट ले रहे थे सुन। अब कानून के मिनिस्टर का जनाजा है, टैक्स देना पड़ता, बोले अरे ये कानून कानून सबको एक ही कानून का दे, मिनिस्टर रहते उन्हें कौन भी रहते, कानून सबको एक बनाए, तो कानून के मिनिस्टर का भी टैक्स लिया। अब जाके बादशाह को बोले हजरत ये बिल कब पास हुई है, ये कानून कब से निकला करते, कोई से पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं, कोई राज्यसभा में आया नहीं, कि ये जिंदों का ने तो लेने का मालूम था, मगर ये मुर्दों का ने लेने का कब से निकला करते। बादशाह बोला हम तो नहीं बनाए, अरे नहीं बनाए, मजे में बैठ के बेटा रोजाना टैक्स कमा रहे थे, मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा, ऐसा है, लाओ बेटे को पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए। क्या रे, सारा किस्सा सुना है, कई का मुल्क तुम्हारी मट्टी पड़ो, जितना माल लाया पूरा टैक्सों में खा गए, अब घर को गए तो क्या मुंह लेके जाना, यार तो क्या खा को जीना, अब टैक्स नहीं सब जगह देखा तो मेरी ये मिली तो मैं कानून बना लिया। अब बहुत माइंडेड है बेटा, इसको इस कानून का मिनिस्टर बनाए तो कहाँ कहाँ नई जगह आमदनी निकलता, बोलो सो कानून का मिनिस्टर बना दिया, कौन सा मिनिस्टर, कानून का मिनिस्टर बन गया। और इतना चालू मुंडा उनको था, चंद दिन में बादशाह को नीचे ढक लिया, असली सीट पे जाकर बैठ गया। अब हुकूमत चला रहा है, मनमानी अल्लाह उसको चला रहे, तो अल्लाह जब चाहे बारिश बरसाते, जैसे चाहे अल्लाह पीका निकालते, खुशहाली मिलने लगी। अब कहने लगा मैं खुदा हूँ। जब खुदाई दावा करा तो अल्लाह ने जो उसको खत्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को लाने का इरादा किया, नहीं तो फिर अल्लाह ने मूसा, वो लंबा चौड़ा किस्सा है, मगर मूसा को लाया और अल्लाह ने थोड़ी आजमाइशें कराया। 9 मरतबा अल्लाह ने उसको हालात टाइट किया ताकि उन्हें साइड पे आना, कहीं पे आना, साइड को सा इहदिन सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना। जब भी इंसानियत निकल जाती तो अल्लाह हालात को टाइट कर दे,
تاکہ لوگ صحیح اللہ کے سیٹ پہ آ جائیں. ایک بار خون کا عذاب آیا. کہیں گا کون سا عذاب آیا بھائی؟ جہاں دیکھو خون ہی خون، کھانے میں خون، پانی میں خون. اب خون آدمی کھاتا آسانی سے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے گئے تو خون، کھانا کھانے گئے تو. اور بنی اسرائیل کے گھروں میں کھانا پانی ہے اور فرعونیوں کے گھر میں خون ہے. جب دین کی محنت ہوگی، دین پہ آتے نا تو اللہ کافروں اور ہندوؤں میں جو ہے فرق کر دیتے، تنگ کر دیتے. یا تو ایمان لانا یا نہیں تو خدا اللہ ان کو اپنے غضب کا شکار بنا دے. دو ہی فیصلے ہوتے، سمجھے؟ یا تو ایمان میں داخل ہو جانا یا نہیں داخل ہو تو پھر اللہ ان کی بربادی کا فیصلہ کر دے. جب محنت ہوتی ہے، سمجھے؟ اب دیکھا کہ خون خون خون. اب مسلمانوں کے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے نیچی نظر سے دیکھتا تھا، بیکورڈ سمجھتا تھا. ان کا کھانا نہیں، ان کا پینا نہیں، یہ بالکل نیچ قوم ہے. کہتی کون سی قوم ہے؟ تو نیچ طریقے سے کیوں دیکھتا تھا؟ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، فرعون سے بھی ڈرتے تھے. کلمہ بھی پڑھتے تھے، جیسے آج کے ہم جو مسلمان ہیں نا، کلمہ بھی پڑھتے، بم سے بھی ڈرتے. بم سے نہیں ڈرتے؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے بم سے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ کون بھی آگے ایک ہوائی خبر بول دینا، ارے تم لوگ یہاں بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، اب بھی کون کی پیچھے ٹائمنگ بم رکھو گیا کرتے، کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرتے بھاگتے ہیں. حضرت بعد میں 6 گھنٹے سنتے مگر ٹائمنگ بم کو رکھا، دم نکلے تو مشکل ہے، سب کی ہول سے میں موت کی تشکیلیں کرتی. سمجھے نہیں؟ ایک مرتبہ دبئی سے پلین نکل رہا تھا. کہاں سے پلین نکل رہا تو کون کی ہوائی خبر اڑا ہے، پلین میں بم ہے بولتے ہی جو لوگ کودے ہیں ایمرجنسی ڈوروں سے، تھوڑے کود کو مر گئے، تھوڑوں کے ہاتھاں ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے. بعد میں حکومت کا کاٹ آ کے تلاش کرے تو بم نہیں ہے، مٹھی نہیں. خامہ ہیبت کو کود کے مر گئے لوگ. سمجھے؟ بم سے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہتھیاروں سے بھی ڈر رہے ہیں، فوجوں سے بھی ڈر رہے ہیں. صحابہ وہ تھے جن کو آقا نے جو ٹریننگ دیا تھا، جو ایمان کی لائننگ بنایا تھا، بڑے بڑے فوجوں میں بھی نہیں ڈرتے تھے اور سمندروں کی موجوں میں بھی نہیں ڈرتے. 10,000 کا لشکر ایران کے لیے نکلا تو ایرانیوں نے کیا کیا؟ برج توڑ دیا، ہمارے ملک میں یہ لوگ نہیں آنا. صحابہ نے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا؟ دریا بہ رہی ہے، پل توڑ دیا گیا. 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا، مشورہ کیا، کچھ نہیں، گھوڑوں کو دریا پہ ڈال دینا، گھوڑوں کو دریا میں ڈال دینا. میرے دوستوں 10,000 گھوڑے دریا پہ ڈالے تو ایسا چل رہے تھے جیسے سیمنٹ روڈ پہ چلتے ہیں. دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ اقبال نے صحابہ کی شان میں یہ شعر کہا ہے، دشت دریا بھی چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دریاؤں پہ ان کی چلتی تھی، دریا ان سے گھبراتا تھا، صحابہ دریا سے نہیں گھبراتے تھے. اگر ہمارا یقین دریا سے نکل کر اللہ پر آ گیا تو یہ مسلمان دریا میں چلے گا مگر پانی اس کو نہیں ڈبائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان ہے مگر آج ہمارے اندر یقین کا نہیں ہے. یقین آ گیا نا، ہر نقصان میں سے اللہ ہمیں نفع دیتے. نفع کی جگہ تو نفع دیتے ہی ہیں مگر نقصان میں بھی نفع دیتے. یقین بن گیا تھا. ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، کیا ہو گیا؟ دریا میں پیالہ گر گیا. جا کے دیکھا پیالہ نہیں ہے. ارے اللہ، اب لوگوں بولیں گے بیٹا حلال کی کمائی کا نہیں طاقت ہے، حرام کا چلے گیا. اب بڑی فکر ہو گئی. 2 رکعت پڑھ کے دریا کے جا کے، او دریا تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو پھر تجھے اختیار ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. کیا ہوں؟ فی الارض خلیفہ. اللہ کہتا ہے میں اپنے خلیفہ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں. کون وہ؟ یہ آدم کا بچہ. میں آرڈر دیتا ہوں، میرا پیالہ دینا ہے تو صحیح سلامت دے دے ورنہ تیری پٹائی کروں گا. بولتے دریا نے پیالہ لا کے باہر پھینک دیا. دریوں پہ چلتی تھی، درندوں پہ چلتی تھی، پرندوں پہ چلتی تھی. چاند سورج پہ حضرت علی جماعت سے واپس آ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھنے کا کہیں چانس نہیں ملا، سورج غروب ہو رہا تھا. ایک دم سورج کے طرف پلٹ کے بولے، سورج میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری عصر کی نماز ہوئی،
ٹھہر جا تو سورج ٹھہر گیا. ڈوبنے والا سورج کیا ہو گیا بھائی؟ ڈوبنے والوں کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا. جیسے انہوں نے عصر کی نماز پڑھا سٹ بول کے ہول سیل میں ڈوب گیا. تھوڑا تھوڑا نہیں ڈوبا بلکہ سورج پہ چلتی تھی، دریاؤں پہ چلتی تھی. ایک دریا ہر سال رکتی تھی، کسی لڑکی کو بھیڑ چڑھائی تو چالو ہوتی تھی. وہاں جب اسلامی گورنر گیا جا کے معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا. کیا لکھا؟ لیٹر لکھا. امیر المومنین، یہاں کا قانون پہلے زمانے سے دریا جب رک جاتی ہے تو ایک جوان لڑکی کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے جب چالو ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کے نام پہ لیٹر لکھا. کس کے آواز؟ دریا کے نام پہ لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کے اس میں وارننگ دیا. وہ دریا تو اپنی مرضی سے بہتی ہے رکتی ہے تو یاد ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میں اللہ کا خلیفہ ہوں. کیا ہوں؟ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. میں تجھے حکم دیتا ہوں فوراً میرا لیٹر آتے چالو ہو جانا ورنہ آ کر میں تیری پٹائی کروں گا. جیسے لیٹر ڈالے دریا چالو ہو گئی. ایک مرتبہ ایک جگہ زلزلے آ رہے تھے. کیا آ رہے تھے بھائی؟ زمین میں زلزلے آ رہے تھے. زمین جھٹکے لے رہی تھی، انسانوں پہ موت کے کھٹکے ڈال رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ زمین جھٹکے لیے تو کیا ہوتا؟ زمین کا جھٹکا، زمین نے اٹھا کے انسان کو پٹکا اور انسانوں پہ ہول سیل میں موت کا کھٹکا. ریٹے میں مرتے، ہول سیل میں مرتے. خاندانوں کے خاندان غائب ہو جاتے بغیر کفن کے، بغیر دفن کے، بن حلق نکل جاتی. کیسا؟ حلق رہے تو ہڈیاں اٹکتے، حلق نہیں رہے تو سڑک بلکہ حلق نہیں نکل جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر اپنے ہاتھ میں کوڑلا لے کے زمین سے کہا اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو اجازت ہے، اللہ کے حکم پہ چلتی ہے میں اللہ کا خلیفہ کے. تو ہی ہنٹر مارا تو زمین رک گئی. سائنس مالے تو رکتی. بولو بھائی بش مالے تو رکتی. بیٹا پہلے تیرے کو لیتی ہوں بولتی ہوں. ہاں سمجھے نہیں. ایک مرتبہ مدینے میں آگ آئی. کیا آئی؟ پورے مدینے میں گھسنا چاہ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی. حضرت عمر نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس آگ کو بولو اللہ کا خلیفہ عمر کہتا ہے فوراً مدینہ چھوڑ کے باہر چلے جائیں ورنہ پھر تیری پٹائی ہوں گی. جا کے ایک ایک کھنٹر مار رہے ہیں، آگ پیچھے جا رہی ہے. او مدینے کے باہر پہاڑوں میں بھیج کے آ گئی. کہاں تک؟ آگ پہ چلے گئی. سمجھے؟ اللہ پاک قرآن میں کیا بولے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کان. جب یہ اللہ کہتے ہیں لیستخلفنہم فی الارض، لیستخلفنہم، ایمان اور اعمال تمہارے میں آئیں گے، میں ساری کائنات پر حکومت قائم کر دوں گا اور 18,000 مخلوق کا بادشاہ بناؤں گا. کتوں کا بادشاہ؟ 18,000 جو مخلوق دنیا میں ہے نا سب کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دوں گا. جیسے میری پوری مخلوق پہ چلتی ہے تم میرے پابند ہو گئے تو تمہاری بھی ساری مخلوق پہ چلیں گی. بولا دریاؤں پر، ہواؤں پر. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک بار حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے بھائی؟ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. تو دوران خطبے میں حضرت عمر کے زبان سے نکلا یا ساری للجبل، یا ساری للجبل، اے ساری پہاڑ کے طرف دیکھو. دشمن جو ہے پیچھے سے آ کے حملہ کرنا. بدر میں سامنے سے لڑے شکست کھا گئے، احد میں پیچھے سے آ کے لڑے مسلمان شکست کھا گئے. پہلے سامنے سے لڑ رہے تھے، احد میں کامیابی مل رہی تھی. کیا مل رہی تھی؟ پورے کفار مارے جا رہے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، برچے گھوڑے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا، فرمایا تھا جب تک میں نہیں کہوں گا تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹنا. جی اب جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، مال غنیمت چھوڑ کے جانے لگے. تو صحابہ نے اس مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے آپس میں لوٹ رہے تھے، بانٹ رہے تھے. سمجھے؟ لوٹ لے رہے تھے، بانٹ لے رہے تھے. اب جو پہاڑی پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، گزشتہ میں گیا تھا، وہ پہاڑی کو جا کے قریب سے دیکھا، علماء سے پوچھا بھائی وہ کون سی پہاڑی ہے؟ تو لوگ بتائے یہ پہاڑی ہے جہاں صحابہ کھڑے، احد میں ہے. اللہ تم سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے، آقا کے روزے کی زیارت کرنے کی توفیق دے، نبی کے غلام بن کر نبی کے روزے پر سلام بولنے کی توفیق دے اور آقا سے سلام کا جواب لینے کی توفیق
آقا کہتے ہیں میں حیات النبی، بولو میں قبر شریف میں باحیات ہوں، جو بھی امتی میں آ کر مجھے سلام کرتا ہے میں اس سلام کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف لے جائے، اللہ احد پہاڑ کی بھی زیارت کرا دے۔ اللہ نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی محبت کی جگہ وہیں شہداء احد دفن ہے، اللہ ان قبور کی زیارت بھی کرنے کی توفیق دے، اللہ ان پہ درود بھی بھیجنے کی توفیق دے۔ وہاں پر شہداء احد ہے، حضور کے چچا وہاں پر موجود ہے، سمجھے نہیں، دردناک شہادت جن کی ہوئی تھی وہ وہاں مدفون ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر 70 صحابہ کی خبریں ہیں وہاں۔ وہ ٹیلہ میں دیکھا، یہ ٹیلے پہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، جیسے مالی امت لوٹنے لگے تو بولے بھائی چلو جنگ ہو گئی، ہم بھی مالی امت لوٹ لینا چاہیے، کیا کرنا خواجہ، مال غنیمت لوٹ لینا۔ تو جماعت کے جو سپہ سالار امیر تھے بولے بھائی اللہ کے نبی نے یہاں سے حکم آنے تک ہٹو نکو، بولے نہیں جی امیر صاحب تمہارے کو نہیں معلوم، چلو امیر کو بھی سمجھانے والے رہتے، تمہارے کو نہیں معلوم، وہ جو حکم تھا جنگ کے موقع کے لیے تھا، کس کے، جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں کٹھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ حضور کی مانے نہ امیر کی مانے، بولا اگر نافرمانی کرنا بول کے نہیں کرے، ضدن نافرمانی کرے، ہونا بول کے نہیں کرے، ایک خیال تھا بھائی جنگ کے موقع پر تھا، اب تو مال غنیمت کیا کرنا چاہیے، لوٹ لینا چاہیے، آپس میں بانٹ لینا چاہیے۔ جیسے ایک سہون، بلکہ غلطی ان سے ہوئی نہیں، کرائی گئی، بولا کیا گئی، بولا کرائی گئی، قیامت تک یہ جتانے کے لیے جب بھی میرے محبوب کا دامن چھٹے گا تمہاری کامیابی تمہارے ہاتھ سے ہٹے گی، سمجھے نہیں، جب بھی میرا یقین دل سے ہٹے گا تمہارے ہاتھ سے کامیابی چھٹے گی۔ 2 جنگیں ہیں، ایک جنگ احد، ایک جنگ حنین، بولا یا محمد رسول اللہ چھٹا، وہ ایمان صحابہ کے دلوں سے یقین ہٹا، کیا ہٹا، جنگ حنین میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی، کتنی، اور کافروں کی تعداد 4,000 تھی۔ اب صحابہ کے دلوں میں اللہ نے یہ یقین لایا، آیا نہیں بلکہ کیا کرو، بولا صحابہ سے جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ٹریننگ دینے، لرننگ بتانے کے لیے۔ حنین میں کیا خیال آیا، ارے ہم بدر میں 313 تھے، کتنے، اور کافر کتنے تھے، کافر کتنے تھے 1,000، بولا، اور کھائے پیے مسن قربانی کے پوٹلے تھے وہ، اور یہ بھوکے پیاسے تھے، ننگے تھے، اور بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، سمجھ میں، تو ہم وہاں 313 کامیاب ہو گئے، یہاں تو ہماری تعداد 12,000 ہے، کتنے ہزار ہے بھائی، 12,000 ہے۔ نہیں، اللہ قرآن میں بولا اعجبتکم کثرتکم یوم حنین، کیا تمہیں حنین کے دن اپنی کثرت کا عجوب نہیں آیا تھا؟ جیسے اللہ کا یقین ہٹا اپنی تعداد پہ یقین آیا، کس پر، اپنی میجارٹی پر یقین آیا۔ پھر جو جنگ حنین ہوئی ہے تو 12,000 کے 12,000 بھاگ گئے میدان چھوڑ، 4,000 کے مقابلے میں، کتنے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے نہیں، اپنی طاقت سے کامیاب ہوتے، بولو ہتھیاروں میں کامیابی نہیں، میجارٹیوں میں کامیابی نہیں، تو ہماری طاقت میں کامیابی نہیں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایمان اور اعمال کے ساتھ میں ہے۔ اللہ یقین نہیں ہٹنا اور نبی کا دامن نہیں چھوٹنا، نبی کا دامن نہیں چھوٹنا، وہ نبی کا دامن چھوٹا یا اللہ کا یقین ہٹا، وہاں بھی شکست اور یہاں بھی شکست ہو گئی۔ 12,000 میں سے صرف 12 ٹکے، کتنے، اللہ کے نبی بلا رہے یا اہل الانصار، یا اہل الانصار، ارے میرے صحابہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے تم لوگ، آ جاؤ اللہ کے دین کے مددگاروں، آ جاؤ، اپنا نبی بلا رہا، آ جاؤ، تو صحابہ بھاگ رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آواز لگایا تو اس میں 88 آدمی آئے، کتنے، 88 اور 12 کتنے، ارے 88 12 کتنے، 100 کی تعداد ہوگی۔ وہ 88 جو آدمی ہیں ان کے گھوڑے میں ایسی دھچک بیٹھ گئی تھی کہ گھوڑا حنین کی طرف آنے تیار نہیں ہے، ان کے دلوں میں نہیں، گھوڑوں کے دلوں میں اللہ نے دھچک بٹھا دیا۔
گھوڑے آ رہے نہیں، تو صحابہ گھوڑوں کو چھوڑ کے نبی کی آواز پر پیدل آئے. ایسا ہے، گھوڑے نہیں آ رہے، گھوڑوں کو چھوڑ دیے، پیدل آئے. 88 آئے، 12 پہلے سے تھے. اب ان 100 آدمیوں نے جو مقابلہ کیا ہے، اللہ نے پورے کفار کو بھگا دیا. یہ 12 کس کے حکم پہ آئے؟ اللہ کے نبی کے حکم پر آئے اور اللہ کے یقین پر آئے. تو 12,000 جہاں بھاگ گئے تھے، 100 سے جو مقابلہ ہوا ہے اور حنین میں جو مال ملا ہے، کسی جنگ میں بھی نہیں لسا. ہوش اڑا دیا اللہ نے 100 سے. ارے 100 کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک سے نہیں بھگا سکتے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اکیلے تبلیغ کرے نہیں، ان کے ساتھ کوئی جماعت تھی؟ بولو، تنہا تبلیغ کرے، 950 سال تک کرے، اور ساری دنیا نے مل کر اکیلے نوح علیہ السلام کو نہیں مار سکے. کتنے لوگ مل کے؟ پوری دنیا، آل ورلڈ، جی سارا عالم ایک طرف، نوح علیہ السلام ایک طرف. جتنے اسکیما کرنا تھا سب کر لیے. پتھرے مارتے مارتے نوح علیہ السلام کے سر پہ 10-12 گز پتھرے کھڑے ہو جاتے تھے. اب اتنے پتھروں میں آدمی چھپ گیا تو زندہ مر رہا. بولے بھائی، ارے حد سے زیادہ پتھروں میں آدمی ڈوب گیا تو زندہ ہے مر گیا؟ حضرت ہاتھ ٹیکے نیند آتی. بولے اتنے پتھرے گرے تو زندہ مر گیا. اب قوم سمجھتی تھی نوح علیہ السلام کا قصہ ختم اور تبلیغ کا حصہ ختم، ہمارا غصہ ختم، ہمارا زندگی کا حصہ ختم، تبلیغ کا حصہ ختم، ہمارا غصہ ختم. اب گاؤں میں آئے تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام موجود رہتے تھے. جبرائیل آتے، سارے پتھروں کو ہٹا دیتے اور جسم پہ دونوں پر مل دیتے. زخم بھی نہیں رہتا تھا جسم پہ. کیا نہیں رہتا؟ ہاں، زبردست ٹریٹمنٹ رحمان آئنٹمنٹ کا تھے. وہ آئنٹمنٹ زبردست ٹریٹمنٹ رحمان آئنٹمنٹ لگائے تو اب کتنا بھی علاج کرو، آپریشن کی نشانی رہتی نہیں پیٹ پہ، پیٹ پہ رہتی نہیں، وہاں نشانی بھی نہیں. سمجھا نہیں؟ سل بند جسم، بولو کہیں مار کا نشان بھی نہیں. اب ہری رے رے یہ تو کوئی جادوگر دکھ رہا کرتے، اتنا مارے تو بھی زندہ آیا تو یہ جادوگر ہے. اب کیا کیا کہ بولتے تھے. اس طرح کتنے دن مارے؟ 950 سال. بولا مارے نہیں مارے. پھر وہی نوح علیہ السلام نے یہ 950 سال طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک بددعا مانگی. کتنے؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ہتھیار لائے نہیں، فوج لائے نہیں، بما لائے نہیں، خالی ایک زبان کی بم مچائے. اے میرے پروردگار پالنہار، 950 سال سے مار کھاتے جا رہا ہوں، خون میں نہاتے جا رہا ہوں، تیرے طرف بلاتے جا رہا ہوں. لیلا و نہارا، راتوں میں بلایا، دن میں بلایا، بشیر و نذیرہ، خوشخبریاں دے کے بلایا، ڈرا کے بلایا. اللہ یہ قوم ماننے تیار نہیں ہے، تیرے نبی کو مار رہی ہے. اب صبر کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھلک گیا، اب صبر کی گنجائش نہیں ہے. اللہ اس نافرمان قوم کو اس دنیا سے صفحے ہستی سے مٹا دے. سمجھے نہیں؟ ریٹیل میں نکو مار، ہول سیل میں. بولو پوری قوم کو ہول سیل میں ختم کر دینا. میرے بھائیو، ایک بددعا نے پھر اس قوم پر جو عذاب آیا ہے، 7 دن 8 راتیں. بولو جو بارش پڑی ہے، نیچے سے پانی کھا جا، اوپر سے پانی، ختم ہو گئی نافرمانوں کی کہانی. ہمالیہ نہیں، ہمالیہ سے بڑا پہاڑ ہم افریقہ میں دیکھے، ٹنزانیہ میں، کہاں پر، جس کی چوٹی ہمیشہ بادلوں میں چھپی رہتی ہے. تو یہ ہمالیہ نہیں ڈوبا، وہ پہاڑ ڈوبا. اور اس سے بڑا پہاڑ یورپ میں، کہاں پر، وہ پہاڑ یہ پہاڑ سب ڈوبا. تب یہ قوم بستی سارے کے سارے جو ہے ختم ہو گئے. ان کی ایک کشتی تھی، نوح علیہ السلام کی ایک ہی کشتی تھی. کتنی؟ وہ بھی فرسٹ ہینڈ نہیں تھی، سیکنڈ ہینڈ تھی. وہ تھی کشتی بناتے قوم کو شرارت سدھر کے اس کو لیٹرین بنائی. کیا بنائی؟ کشتی کو کیا بنائی؟ جس کو بھی پائخانہ آتا بیٹا روک روک کے جا کے اس میں کرتا تھا جا. اب کشتی کو پاخانے سے بھر دی. کس سے؟ تو بولے اللہ تو کشتی بنا، بولا یہ کمبخت سے لیٹرین بنا دی. اللہ بولے میں ان سے حساب کراتا ہوں، بے فکر ہو. اللہ کیا کرا؟ قوم کو کھجلی کی بیماری لگایا. کوئی خارش
وہ خارش میں بھی جا کو ایک جنا لیٹرین کرتے لڑک بول کو گر گیا ہوگا. کیا دیکھا جا گر کو نکلتے ہی پانی نہاتے کھجلی کا نام و نشان نہیں. لوگوں زبردست آئنٹمنٹ زوردار جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے. کہاں رہے گا تو وہاں جاؤ کودو. اب کود رہے کودتے جا رہے پیخانے نیچے جاتے جا رہا ہے. پورا ختم ہونے کے بعد جو سوراخوں میں تھا کھکر لے رہے لگڑ لے رہے منہ کو لگڑ لے رہے دھو دھو کے نہا رہے بیٹے. کیسے نہا رہے؟ پہلے کتنا پاک تھی اس سے کہ کہیں پاک کر دیا. نو کہیں کو ڈر رہے میں وہ بیٹوں سے صاف کرا دوں جو کرے ان سے صاف کرا دوں. کشتی جو ہے پہلے لیٹرین تھی بعد میں کشتی بنی. سیکنڈ ہینڈ بولو فرسٹ ہینڈ نہیں تھی سیکنڈ ہینڈ کشتی تھی. اور ان کمبختوں کی فرسٹ ہینڈ کشتیاں تھے وہ. اور گورنمنٹ کی کشتی تھی یہ پرائیویٹ کشتی تھی. وہ کس کی کشتی؟ گورنمنٹ کے. ہزاروں کشتیاں ان کے. جب طوفان آیا نوح علیہ السلام ہر جاندار میں سے ایک جوڑا لیا. ہر جاندار میں سے خواجہ ایک جوڑا لیا. اور مسلمان جو تھے 83 تھے. کتنے؟ ہاں نوح علیہ السلام بولے ایک عذاب آنے والا ہے اللہ میرے کو اطلاع دیا ہے میں کشتی بنایا ہوں تم سب آگے وہ کشتی میں سوار ہو جانا. آج ہر کشتی لے ڈوبے گی مگر میری کشتی کو نہیں ڈوبے گی. ہر جاندار کا جوڑا لیا سمجھے. 83 مسلمانوں کو لیا سمجھے. طوفان آیا اور اللہ نے پانی کا حکم دیا اے پانی ایمان والوں کی کشتی کو چھیڑنا نہیں بےمانوں کی کشتی کو چھوڑنا نہیں. ایک لیڈر 2 آرڈر. ایک لیڈر پانی کا ایک لیڈر اللہ کے 2 آرڈر. سارے بےمانوں کا ہول سیل میں مرڈر ایمان والوں کے لیے آرڈر. یہ میرا آرڈر سمجھے. سارے بےمان مرے ایک ایمان والا نہیں مرا. بھول سے کیا کرے ایک بڑھیا کو بلانا چھوڑ دیا. بھول گئے بڑھیا کو بلانے. پورے مسلمان آئے ایک بڑھیا کو بھول گئے. طوفان آیا سارا دنیا چلے گئی سمجھے میں. پھر طوفان ختم ہو گیا کشتی زمین پہ اتر گئی. علیہ السلام بولے اب جھوپڑیاں ڈال لو. کیا ڈال لو؟ اپنے اپنے گھر بنا لو آباد ہو جاؤ. وہ 83 آدمی کی اولادی تھے ہم لوگ. وہ پہلے کی جو نسل آدم کی تھی وہ سب کیا ہو گئی چلے گئی. وہ 83 جو مسلمان تھے اب جتنے انسان ہیں ان کی اولادیں اس لیے ان کو بولتے آدم ثانی. بولو سیکنڈ آدم. بولو وہ فرسٹ آدم یہ سیکنڈ آدم ان کی اولادیں. تو بڑھیا کو بھول گئے. اب سب کشتی اترنے کے بعد سب اپنے اپنے جو ہے جھوپڑیاں ڈال لیے. تو نوح علیہ السلام خیر خیریت پوچھنے کے لیے نکلے. جتنے کشتی میں تھے صحیح سلامت ہے نہیں. تو وہ بڑھیا کی جھوپڑی کے طرف گئے تو بڑھیا جو ہے پانی نہ کے بال سکھا رہی. کیا کرے مزے میں بال سکھا رہی ہے. جس کو بھول گئے تھے ساری دنیا میں کوئی پلیس خالی نہیں تھا ساری دنیا ڈوب گئی. وہ بڑھیا بولی نو وہ طوفان آتا بولے نا اور سارا بیمان جاتا بولے میرے تم بلاتے بولے وہ طوفان کب آتا آگے تھے. ہری کم بخار طوفان کب آتا. طوفان آیا بیمان گیا طوفان گیا پھر زمین پہ آئے. تو کہاں تھی؟ میں جھوپڑی میں ہی کہتے. اللہ اکبر. فرمایا جہاں جہاں بڑے بڑے درخت اڑ کے تڑے ہیں پہاڑ ڈوب کے ڈھلے ہیں فرمایا میری جھوپڑی میں گیا تو چراغ بھی نہیں بجھا. جیسے واٹر پروف پہ واٹر کا اثر ہوتا جو ایمان والا ہوتا اس پہ عذاب کا بھی اثر نہیں ہوتا. پورے دنیا کو ڈبو کے اللہ نے ایمان والی بڑھیا کو بچایا. وہ تو کشتی میں جا کے بچے یہ تو زمین پہ رہ کے بچی. کیا ایمان کیا اعمال کے اندر کرامتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو بچے ہیں 83 سامان کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے ارے مال کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے. اعمال اور ایمان سمجھے دریاؤں پہ کنٹرول چلے گا ہواؤں پر کنٹرول چلے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو دنیا میں جو حالات آتے ہیں پہلی میری بات یہاں سے چلی تھی کس کی طرف سے آتے؟ اللہ کی طرف سے. بولا جو بھی حالات آتے ہیں کون لاتے ہیں؟ اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں مگر انسانوں کے اعمال کے حساب سے آتے ہیں. جو اسے اعمال ویسے حالات. جیسے ہمارے آقا شب معراج میں آسمانوں پہ جا رہے تھے ایک عجیب منظر دیکھے. کچھ چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے کچھ چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے کچھ نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے. جبرائیل پوچھی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل بولی یا رسول اللہ نیچے سے اوپر جو جا رہے ہیں انسانوں کے اعمال ہیں، انسانوں کے اچھے برے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے حالات ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرنے والے حالات آتے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جاتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرنے والے حالات آتے ہیں۔ سمجھے؟ مکے والے حضور آنے سے پہلے اللہ کو خوش کرے تھے، ناراض کرے تھے؟ بولو بھائی، مکے والے ہمارے آقا رحمت عالم کے آنے سے پہلے اللہ کو خوش کرے تھے، ناراض کرے تھے؟ بولا اللہ کی پرستش کرے تھے، بتوں کی پرستش کرے تھے؟ 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے مکے والے، تو اللہ ناراض ہوتے خوش ہوتے؟ بولا اللہ ہے کتنے، اور انہوں کتنوں کو مان رہے؟ 360 کو مان رہے۔ اللہ غصہ کرتے، محبت کرتے؟ اب کسی کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد سے تعلقات رکھے تو مرد کو غصہ آتا، محبت آتی؟ بولو بھائی، تھوڑا آتا زیادہ آتا؟ بولو ہر غلطی پہ تھوڑا آتا؟ کھانے میں کنکرے لائی، سالن میں نمک، کھانے میں کنکرے آئے، سالن میں نمک کم ہوا، اور کسی اور بات پہ غصہ تھوڑا آتا، مار کے جو ہے کرتا، مگر دوسروں سے تعلق رکھے تو جوڑتا ہے، توڑتا ہے، محبت کرتا ہے، پیڑتا ہے۔ بعضوں کے قصے میں دیکھا کہ قطر کے ٹکڑے کر دیے عورتوں کو، ناقابل برداشت عمل ہے، نہیں قابل برداشت ہے یہ۔ ابھی برسوں میں بولا میں، یہی حیدرآباد کا قصہ ہے۔ ایک بیچارہ باہر رہتا تھا، اس کی بیوی یہاں رہتی تھی، اور پیسے بیوی کو بھیجاتا تھا، کھاتی تھی، ننانوں کو اور ساس کو نہیں دیتی تھی۔ اب ان کو بھڑکا اٹھا اور جو ہے اس کے بارے میں زہریلا پروگرام بنائے، ننانا اور ساس مل کے فون کر کر کے غیر غلط الزامات لگائے، ارے تو وہاں رہ رہا ہے، پیسے بھیج رہا ہے، تیری بیوی کیا کیا کی کر رہی، کہتے کیا کیا کی، کس کس سے کی تعلقات کر رہی۔ اب ان فونوں پر جو بھڑکا اٹھا ہے، بغیر بولے کے پلین سے اترا حیدرآباد ایئرپورٹ پہ، رات کے 2 بجے کوئی پلین اترا تو اس سے آیا، نہ فون کیا نہ اطلاع دیا، گھر پہ آ کے کھٹکا بجایا، بیوی نے کھولتے ہی سٹ بول کے جو چاقو لے کے وہیں ختم کر دیا۔ ناجائز تعلقات تیری بیوی کر رہی ہے بولے تو زندہ رکھا، مار دیا جی۔ بعد میں معلوم ہوا جھوٹے پروپیگنڈے تھے، تحقیق نہیں، کچھ نہیں کیا، باہر سے آیا تو ایک دم ختم کرا۔ تو اس پر تھوڑا غصہ آتا، زیادہ غصہ آتا؟ بولو ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد سے تعلقات رکھے تو اتنا غصہ آتا جی، اور اللہ کو چھوڑ کے اس کے غیر سے تعلقات رکھے تو اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ بولو ایک سے نہیں، 2 سے نہیں، کتنوں سے تعلق کرے؟ 360 سے۔ یہاں بیوی ایک سے تعلقات کا اتنا غصہ آتا جی، حالانکہ بیوی کا نے کیا بنایا؟ ارے کیا بنایا بھائی؟ ناک بنایا، آنکھ بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، کیا بنایا نے بیوی کا؟ کچھ نہیں۔ قبول کیا، ساقل جی سامنے بیٹھ کے قبول کیا، سنگل جا کو ڈبل کیا، قبول کیا، 3 بول سے جوڑ لیا، پھر طلاق، قصہ ختم، زور مرد کا حصہ ختم، اور آپس کا غصہ ختم کر۔ 3 بول سے جڑتا، 3 بول سے توڑتا، اور اتنا بگڑتا، اور اللہ ہمارا کیا نہیں بنایا؟ بولو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک یہ ساری باڈی کون بنائے؟ کہاں رکھ کے بنائے؟ آلوین کمپنی میں، ٹاٹا کمپنی میں، باٹا کمپنی میں، ماں کے پیٹ میں۔ بولو 3 اندھیروں میں اللہ کہتا میں تمہاری فٹنگ کیا ہوں، اور اندھیرے کے باوجود صحیح سیٹنگ کیا ہوں، اور بغیر لیت مشین کے 360 بولٹنگ کو کٹنگ کیا ہوں۔ خالص اللہ بنایا، اس میں ماں باپ کا بھی کچھ پارٹنرشپ ہے۔ بولو بھائی، ارے خالص اللہ بنایا، ماں باپ کا بھی حصہ ہے۔ بولو ایسے جگہ رکھ کے بنایا، ہاتھ جانا چھوڑ کے آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ کے پیٹ میں بندے تو آنکھ دیکھ سکتے نہیں، تو سارا بدن، ساری باڈی کون بنائے؟ پھر اندر روح کون ڈالے؟ پھر دنیا میں کون لائے؟ پھر یہ زمین کس کی؟ یہ آسمان کس کا؟ یہ چاند کس کا؟ یہ سورج کس کا؟ یہ سانس جو مل رہی ہے کون دے رہے ہیں؟ پانی جو آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے؟ سب کس کا ہے؟ سارا اللہ کا رکھتے ہوئے تو غیر اللہ کو پوجیں گا تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟
اسی غصے کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ وہاں موجود ہے، زمزم وہاں موجود ہے، نبیوں کی قربان گاہ وہاں موجود ہے، سمجھے، کالی کملی والے وہاں آنے والے ہیں، بنو ہاشم اور جو ہے میرے دوستوں قبیلے قریش وہاں آنا ہے، لاکھوں انبیاء کی زیارت گاہ تھی بیت اللہ، اور سب سے بڑی چیز ہے بیت اللہ، بولا مانے اللہ کا گھر وہاں ہے، خدا کی قدرت کا کرشمہ اور ایک کرامتوں کا چشمہ، بولا کرامتوں کا چشمہ وہاں ہے، زمزم وہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا زمزم ساری بیماریوں کی ہول سیل ٹانک کرتے، ساری بیماریوں کی کون سی ٹانک بھائی؟ ہول سیل ٹانک۔ تمہارا ڈاکٹر ہر بیماری کو ایک ہی ٹانک دیتا نہیں، الگ الگ دیتا ہے، بولو بخار کی الگ، کھانسی کی الگ، پیٹ کے درد کی الگ 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 دیتا ہے کہ دیتا؟ یہ دیکھو رحمان ٹانک، کون سی ٹانک؟ میڈیکل کی نہیں ہے، رحمان میڈیکل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا زمزم جو نیت کر کے پیئیں گے اللہ وہ نیت پوری کریں گے، پیاسا پیا تو پیاس بجھے گی، بھوکا پیا تو پیٹ بھرے گا، بیمار پیا تو آجا، بیمار بھی ہے تو شفا ہوگی، سمجھے؟ ایسا کرشمہ آج تک زمزم میں کبھی شارٹیج نہیں ہوا۔ چھوٹا سا کنواں ہے، خیر اب تو بند کر دیا گا، 2 حج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، گزشتہ کے حج میں نہیں ہے، اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، ورنہ عورتوں کا سیکشن الگ، مردوں کا سیکشن، سارے اندر اترتے تھے، زمزم کو آنکھوں سے دیکھتے۔ میں دیکھا ہوں ایک جیسے گاؤں میں سیندی کی بوڑی ہوتی نا، چھوٹی کنواں، زراعت کی بوڑی نہیں، سینے کی بوڑی تھی، اتنا ہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی کئی مسجدوں میں کنویں تھے پہلے، جو ملے پلے میں، اب تک بھی ہے نہیں، اب تک بھی کنواں ہے، سمجھے؟ اتنا سا کنواں لاکھوں حاجی پیتے ہیں، بولو، اور ڈبے بھر بھر کے لاتے ہیں۔ آج تک نہیں آیا کہ زمزم کا شارٹیج ہے، سوچ کے لے جاؤ، سوچ کے پیو نہیں، آقا فرمائے کھینچ کے پیو۔ کیسا پیو؟ مومن کھینچ کر پیتا ہے اور منافق سوچ کے پیتا کرتے۔ فل پیٹ پیو، فل پیٹ پیو، جی بھرے سر کا پیو۔ اور سعودیوں نے تو ڈگے ڈگ نلا لگا دیے، پورے کعبے میں نلا ہے، کعبے کے باہر نلا ہے، اور اب تو مدینہ بھی لائن ڈال رہے ہیں پانی کی، زمزم کو پائپ لائننگ کے ذریعے سے مدینہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب تو ٹینکروں سے جا رہا تھا، سارے مسجد نبوی میں زمزم رکھا ہوا تھا، اب نہیں کافی ہو رہا، بلکہ حاجیاں بڑھ رہے ہیں، یہاں پبلک بڑھ رہی ہے حج میں، یہاں تبلیغ بڑھ رہی ہے حج میں، پبلک بڑھ رہی ہے، پہاڑوں کو پٹھانے سرکار چاپ رہے ہیں، سارے پہاڑوں کو توڑ توڑ کے صحن بیت اللہ کو بڑھا رہے ہیں، پھر بھی تنگ ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کیپیسٹی بنا ہے، کوئی انجینئر بتاتا 9 لاکھ آدمی ایٹ اے ٹائم نماز پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، کتنے 9 لاکھ آدمی کو تو کیا معمولی مسجد ہے وہ؟ اللہ ہم جا کے مسجد میں دیکھنے کی توفیق دے۔ مسجد میں گئے تو باہر نکلنے کو طبیعت نہیں چاہتی، آقا کے روزے کرنے گئے ہٹنے کو جی نہیں بولتے، سمجھے نہیں؟ وہ کشش ہے، کیا ہے؟ جنت البقیع میں کشش ہے، ریاض الجنہ میں بھی کشش ہے۔ ایک بار نماز پڑھا جی نہیں بھرا، پھر جاؤں، پھر پڑھوں، پھر جاؤں، پھر سلام بولوں، کہا جا کیا جا کو مرتا ہے کہ مدینہ، یہاں 100 کو مرتا ہے، مدینہ کیا جا کے مرتا، جاتا نہیں جاتا، پیاز بیچے تو نہیں جاتا، نو کو سمجھے نہیں، گھوڑ بیچے تو بھی جاتا ہے، سمجھے؟ اللہ ہمیں مدینہ لے جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اللہ جاگنے کی توفیق دے۔ سویا سونے کھویا، جاگا سونے پایا، جو سویا وہ خبر میں رویا کرتے، یہاں سویا سونے خبر میں رویا، اللہ پاک ہمیں جاگنے کی توفیق دے۔ تو زمزم آج تک شارٹیج نہیں، 20 ہارس پاور کے 2 موٹریں 24 گھنٹے چلتے۔ کتنے ہارس پاور کے؟ ہاں 5 HP کے، 10 HP کے نہیں، 20 HP کے موٹر چلتے۔ میرا انجینئرنگ کے زمانے میں میرے ساتھ وقت لگایا، سو بچہ ملا وہاں، مقبول سکندرآباد کا، طواف میں ملا، ارے مقبول کہاں ہے؟ حضرت میں یہی ہوں، 25 سال سے میں مکے میں ہوں۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ زمزم کے پائپ لائننگ کی فٹنگ سیٹنگ کا انجینئر ہوئے۔ یا اللہ، حیدرآبادی کو کام پہنچا دیا۔ میں زمزم کے کنویں میں ساری پائپ لائننگ کی حفاظت کرتا ہوں،
ارے میں تو اندر آؤ، اندر بھی اترتے ہم، بولے کبھی زمزم کم ہوا 24 گھنٹے خواجہ بھائی موٹر چلتے ہیں، ناخن برابر بھی پانی نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ، سائنس والوں کے دماغ فیل ہو گئے۔ کس کے بولو بھائی؟ ریسرچ کرنے والے کس کو بولتے؟ ارے تحقیقات کر رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، دماغ خراب ہو کو فترے لا رہے ہیں، کہتے کیا لا رہے ہیں؟ فترے لاتے لے، ارے تیرے اوپر فترے پڑ بول کو ہڑتا بدوا دیتے نہیں، دماغ خراب ہوا تو وہاں گئے، وہاں جا کے ڈبل خواہ تو فترے لائے۔ ہم بعد میں بتائیں گے، سوچیں گے کیمیکل کیا نکلتا ہے، تمہارے دماغ فیل ہو کو لائے تو کیا کیمیکل نکلتا۔ چاند میں رہنے کی جگہ ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ ہے، بہت لمبی چوڑی کیسٹ ہے ان کی، کھولے تو بیٹوں کو کتوں سے زیادہ بدتر دیکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ہولپمنٹ بیٹے کہیں گے، سمجھے نہیں؟ ڈیولپمنٹ سمجھے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، تو سائنس والوں کے دماغ فیل ہو گئے، اتنے چھوٹی سے کنویں میں اتنا پانی کا اسٹاک کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، سوچ کے دماغ فیل ہو کے بولے 7 سمندروں کی جڑ اس میں ہے، کہتے تیرے خبیث حرام کے، خدا کے ٹینک سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ خدا کا ریزرو ٹینک کہاں ہے؟ دنیا میں، آسمان میں۔ بارش کہاں سے برس رہا ہے؟ آسمان میں جو اللہ کا ریزرو ٹینک ہے، زمزم سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، جتنا یہاں سے آ رہا ہے اتنا وہاں سے، یہاں جتنا یہاں سے جا رہا ہے اتنا وہاں سے آ رہا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ دماغ فیل ہو کے بولے 7 سمندروں کی جڑ ہے، کہتے ایک مرتبہ وہ زمزم کو بند کر دیے، کیا کر دیے؟ کون کی ایک فوج بھڑکا اٹھا کو، کیا زمزم پہ غصہ تھا گئی، بند کر کے چلے گئی، صدیوں تک بند تھا، بولو 350 سال تک زمزم کا ایڈریس نہیں، حج کو لوگ آتے تھے رو کے جاتے تھے، زمزم کہاں ہے معلوم نہیں، بڑا چٹان ڈال کے مٹی ڈال کے چلے گئے، اس پہ کانٹی بھراٹی اٹھ گئی، کیا اٹھ گئی؟ وہ زمزم کہاں ہے کسی کو پتا نہیں۔ ہمارے نبی کے جب دادا کا زمانہ آیا، کیا نام، عبد المطلب کا دور آیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے دادا پردادا کھڑ دادا سکڑ دادا بولیا تھا، کون سا دادا؟ سکڑ دادا سننے آ رہی ہے زمزم ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے منت مانگی، کیا مانگی؟ یا اللہ یہ زمزم کہاں ہے کہ اگر میرے بتا دیا تو میں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں، کیا کر دوں؟ کس کے ذریعے سے آیا ہوں؟ ذبیح اللہ کے ذریعے، بولو ذبیح اللہ کے قدموں سے آیا نا بھائی، ان کے ایڑیاں لگڑنے کی جگہ آیا نا، وہ جہاں ایڑیاں لگڑ رہے تھے، پیاس سے رو رہے تھے، وہی زمزم نکلا ہے، اسماعیل کی ایڑیوں کے لگڑنے کی جگہ نکلا ہے۔ تو ذبیح اللہ کی بے چینیوں سے، پیاس سے آیا ہے، پھر کسی کو ذبح کرے تو اس کا ایڈریس ملتا، کہتے بولو کسی کو ذبح۔ عبد المنت مانگے، یا اللہ زمزم کہاں کی بتا دیا، میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کر۔ یہ منت کر کے جب سو گئے تو خواب میں بتایا گیا حجر اسود سے اتنے قدموں پر وہ ہے، جھاڑیاں اکھاڑو، مٹی ہٹاؤ، کیا خواجہ، اور وہ چٹان نکالو، اس کے نیچے زمزم ہے۔ 350 سال کے بعد بولا جب کھولا گیا ہے، جیسا فریش پانی اس وقت تھا ایسے ہی۔ زمزم کی خاص کرامت ہے، تم لا کر باٹل میں کراک لگا کے رکھو، 10 سال کے بعد بھی پیئیں گے تو جیسا مکے میں پیے جب مزہ تھا ابھی وہی مزہ رہے گا، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کی زندہ کرامت ہے۔ میں 91 میں جو حج کو گیا، 2003 میں گئے تک بھی وہ پانی میرے پاس تھا، جب بھی کھول کے پیتا تھا وہی مکے کا مزہ آتا تھا۔ دوسرے پانی کیا ہوتے، ارے چند دن استعمال نہیں کرے تو کیا ہوتے، کنویں کا پانی ہرا ہوتا، کیا ہوتا محمر، اس کے بعد گاڑھا ہوتا، بولا پھر اس کے بعد کیڑا آتا، کیا آتا، ہرا ہوتا، گاڑھا ہوتا، اس کے بعد کیڑا آتا، پی سکتے نہیں۔ 350 سال نکالتے رہے، استعمال کرتے رہے تو تازہ رہتا، اور نہیں نکالے سرکار رکھے تو پانی خراب ہوتا۔ 350 سال تک نہیں نکالا گیا، ہوا نہیں چلے سر کا بند کر دیا گیا، خواجہ چورا کہیں کو سمجھے بھائی، بند کرے تو جیسا بند کرے دین تھا ویسا تھا، سمجھے۔ اب عبد المطلب بولے منت پوری ہو گئی، کیا ہو گئی، اب بیٹے کو ذبح کرنا نہیں، کیا بھائی، منت ہونے کے بعد
اب کہیں کرے وہ کام بن گیا، اب کہیں کو ذبح کرنا کرے. ہمارے عقیل صاحب مثال دیے تھے، ایک آدمی بڑی مشکلوں سے شوق ہوا، تاڑ کے جھاڑ پہ چڑھا. ویسے کھجور کا درخت نہیں، وہ ناریل کا جھاڑ تاڑ بہت اونچا رہتا. اب چڑھنے کو چڑھا، بیٹے کو اترنے کو ہیبت ہو رہی. یا اللہ کیا کروں، کاٹا 99 پہ مار لے رہا، وہاں سے گرے تو رہتا ہی جاتا ہے. کیا کر اللہ میاں، اگر میں صحیح سلام اترا تو 10 کلو کا جو ہے ملیدہ تیرے نام پہ بانٹتا ہوں. کیا کہتے کہتے اب منت کرنے میں ہمت آئی، آدھی دور اترے، کتنی دور ہے میں چترے. اللہ میں کیا اس میں اللہ 10 کا بہت مشکل ہے، 5 کا دیتا ہوں. کیا کہتے کتنا دیتا ہوں، 5 کا جو ہے تیرے نام پہ بانٹتا ہوں. گلے اب نیچے اترنے کے بعد میں چترے اللہ کیا کرے ہے، کیا بھی نہیں تھا جا گیا کرتے. سمجھے، ہم منت پوری ہوتے کرنا نہیں کرنا. بولو بھائی منت کا پورا کرنا واجب ہے، نہیں کرے تو بڑا گناہگار ہوتا. سمجھے، تو منت کرے تو پوری کرنا، نظر مانگے تو پوری کرنا. سمجھے، تب اس اعتبار سے عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے کس کو ذبح کرنا؟ غالباً 11 بیٹے کچھ تھے ان کے. جی اب کس کو ذبح کرنا؟ تو بولے 11 بیٹوں کے نام کی چٹھی ڈالتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ خورا ڈالتا ہوں. جس کا نام خورے میں اٹھا اس کا نام اس کو ذبح کرنا. 11 بیٹوں میں دال کو ہلا ہلا کے نکالے تو عبداللہ کا نام اٹھا ہے. عبداللہ کون ہے؟ والد بننے والے، ابھی بچے ہیں، کولے بچے ہیں. عبداللہ کا نمبر آیا، انہیں ممبر بنے اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیاری ہو رہی. مگر پورے مکے میں عبداللہ سے سارا مکہ محبت کرتا تھا. ایسا چہرے میں انوارات، جس پشت میں محمدی نور چھپا ہوا ہے. کون نور؟ جس پشت میں محمدی نور چھپا ہوا ہے تو ان کے چہرے پہ وہ نور ظاہر ہوتا نہیں ہوتا؟ نور ساری مکہ جو ہے فدا ہوتا تھا، قربان ہوتا تھا. ان کا نمبر اڑتے سارا مکہ دہل گیا. عبد المطلب عبداللہ کو اگر ذبح کریں گے ہم سارے ذبح ہو جائیں گے، دوسرے بیٹے کو ذبح کرو، یا نہیں تو پھر عبداللہ کے بدلے میں اونٹ ذبح کرو. کیا ذبح کرو؟ اونٹ ذبح کرو، ان کے جان کے سفے میں اونٹ دے دو. سوچے بھائی یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، اللہ پہ چھوڑ دوں. کس پہ؟ 10 اونٹوں کے نام کی چٹھی بنا کے 11ویں چٹھی ان کی ڈالے. کیا تھا؟ 10 اونٹوں کے نام اور ان کا نام ہلا ہلا کے اٹھائے تو عبداللہ کا اس نام ہاتھ کو آیا. 11 چٹھیوں میں سے کوسا آیا، اونٹ کا نمبر نہیں لگا ان کے. ارے بھائی ذرا 5% بڑھا، 10 کا ڈبل کتنے؟ 20 ڈالو. 20 ڈال کے ہلا ہلا کے نکالے تو عبداللہ کا اس نام آیا. ارے بھائی 20 کے ڈبل کتنے؟ 40 ڈالو. 40. اب 40 ڈال کے ہلائے تو پھر عبداللہ کا اس نام آ رہا ہے. ارے بھائی اللہ کو عبداللہ سے پیار ہے، میں اس پہ وار کرتا ہوں، یہاں سے پار کرتا ہوں. اللہ عبداللہ کو پسند کر رہا ہے، عبداللہ کو سلیکٹ کر رہا ہے. سمجھے؟ اب پھر بولے بھائی 40 کے ڈبل کتنے؟ 80 ڈالو. 80 اونٹاں ڈالو، پھر اٹھاؤ، پھر عبداللہ کا نمبر آیا. اب بھائی چلو کچھ بھی نہیں، سنچری پوری کرو. کہتے کتنی؟ 100 اونٹاں ڈالو. 100 اونٹ ڈالنے کے بعد جب اونٹ کا نمبر آیا تو عبد المطلب ہمارے آقا کے والد کے خطے میں کتنے اونٹ ذبح کرے مینا میں؟ جہاں اسماعیل کو لٹایا گیا تھا وہاں 100 اونٹ جمع کیے، مگر آقا کے والد ذبح نہیں. اگر آقا کے والد جاتے تو ہمارے آقا آتے تھے؟ ارے بولو، خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کے خاندان میں عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ آنے والے. سمجھے؟ زمانے ہوئے. تو اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں انا ولد الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کتنے؟ ایک میرے دادا اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے بابا عبداللہ بھی ذبح کے لیے پیش کیے گئے. سلیکٹ دونوں ہوئے مگر کلیکٹ کوئی بھی نہیں ہوئے. کلیکٹ اسماعیل ذبح ہوئے؟ بولو، نہ اسماعیل ذبح ہوئے نہ آقا کے والے عبداللہ ذبح ہوئے، مگر 2 ذبیحوں کی اولادوں میں. سمجھے؟ تو یہ زمزم کے کنویں کی بڑی عجیب تاریخ ہے. ایک وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ پانی کبھی اشتاق کمی نہیں ہوتی. ایسا مبارک چشمہ، خدا کی قدرت کا کرشمہ اللہ نے بیت اللہ میں رکھا.
تو یہ زمزم وہاں ہے، مکہ وہاں ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ میں مکہ جا کے صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی کرنے کی توفیق دے. اس کو صحیح کہتے، بیت اللہ کی طرف پھرنے کو طواف کہتے. کیا کہتے؟ طواف. اور صحیح اللہ کرنے کی توفیق دے. تو ہاجرہ جہاں دوڑی تھی وہاں صفا مروہ بنا، اسماعیل جہاں ایڑیاں لگڑے تھے وہاں زمزم بنا، ہاجرہ جہاں بیٹھی تھی وہاں بیت اللہ بنا. سمجھے بھائی؟ تو کہ اللہ کیا کرے، یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی قدرت کے نشانوں میں ایک نشانی ہے. یہاں آنے والے اپنی آنکھ کھول لے، خدا کی قدرت کو دیکھ لے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پرورش کا کوئی نقشہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، موت کا سارا ایک جنگل تھا، موت کا دنگل تھا. وہاں رکھ کے اللہ نے ہاجرہ اسماعیل کی زندگی بنایا نہیں بنایا؟ جب ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ہاجرہ نے ایک عجیب بات فرمایا جو آج تک پوری ہو رہی ہے. چھوڑ کے جانے لگے، ہاجرہ پیچھے پڑ گئی. وہ ابراہیم، حکم یہ تھا چھوڑ کے وصیت نصیحت بھی نہیں کرنا اور سوال کرے تو جواب بھی نہیں دینا. اسماعیل ریت پر ہے، ہاجرہ ابراہیم کے پیچھے بھاگ رہی. آخر میں پوچھا اللہ کے بندے اتنا تو بولو، تمہاری مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ اس میں بھی زبان سے کچھ نہیں بولے، سر ہلائے، بولو ہاں اللہ کے حکم چھوڑو. بولتے ایمان کی لہریں دوڑی. فرمایا ابراہیم اللہ کے حکم پہ چھوڑیں تو آپ کو خوشی کے ساتھ جا سکتے. خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ. اللہ تم کو تو خدا حافظ اور ہمارا اللہ محافظ. اللہ ہم کو یہاں برباد نہیں کریں گے. اللہ کا حکم برباد کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے. ہاں برباد کب ہوتا ہے؟ حکم کو توڑ کے برباد ہوتا ہے. حکم پر چل کے برباد ہوتا، آباد ہوتا. اللہ ہمیں برباد نہیں کریں گے، اس جنگل ویران کو آباد کریں گے. کیا کریں گے؟ آباد کریں گے. اور اللہ ہم کو یہاں ضائع نہیں کریں گے. بولو قیامت تک لوگ یہ جگہ آیا کریں گے. اللہ اکبر. جب کوئی آنے کا نقشہ نہیں، نہ بیت اللہ نہ کچھ نہیں، جنگل بیابان، کوئی کھانا پانی نہیں، فرمایا اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے. جانے نہیں جانے لوگ. ہزارہ کی بات پوری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سارے آل ورلڈ کی نعمتیں اللہ نے مکے میں رکھی. پوری دنیا میں جہاں بھی جو بھی فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ مکہ آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ اور مکہ آنے والے کھاتے ہیں. بھوکی جگہ کا اللہ نے نعمتوں سے بھر دیا. کس سے؟ پوری دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ مکے میں آ کے بکتی ہیں. ان دشمنوں نے، ان کمینوں نے، ان یہودا نصاروں نے مکے کو ایمان کی جگہ کو سامان سے بھر دیا. کسے بھر دیا؟ فل سامان. گولڈ کے عالیشان مارکیٹ، فارین کا سارا مال مکے میں لایا جاتا اور حاجی کو جو ہے بیت اللہ کے چکر پھرانے کے بجائے مکے کے بازار کے چکر پھرا رہے. سمجھے؟ بیت اللہ کا طواف کرو گے تو حاجی کس کا طواف کر رہا ہے؟ بازاروں کا طواف کر رہا ہے. شروع میں تو جو باہر کی چیزیں ہوتی تھی زیادہ مکے میں ملتی تھی. حاجی صاحب جاتے جاتے لمبی لسٹ لے جاتے تھے. بیٹے کی فرمائش الگ، بھانجے کی فرمائش الگ، جورو کی فرمائش الگ، بولا سالوں کی فرمائش الگ، دولہے بہن فرمائش. یہ لمبی لسٹ بھیاگ رکھتے سیدھا مارکیٹ میں بازار کا دیوانہ بن کے. سمجھے بھائی؟ عورتوں کے دل میں بھر جاتا شیطان سونا لانا. کیا لانا؟ گولڈ کا مارکیٹ چمکتے رہتا. دشمنوں نے ایسی اسکیم بنائے. اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کرے، اللہ ان کے پروگراموں کو برباد کرے. حاجی کو مکے کا دیوانہ بنانے کے بجائے فارن کی چیزیں لا کے بھر کے بازاروں کا دیوانہ بنا دے. آقا کے روزے پر جا کے سلام کا دیوانہ بننے کے بجائے مدینے کے بازاروں کے حوالے ہو رہا. حاجی سمجھاتے، ہر جگہ سمجھاتے رہتے دلیندروں. ہر چیز انڈیا میں مل رہی ہے، ہر چیز وہاں سے اچھی چیزیں مل رہی ہیں. کائے کو خواہ مخواہ سامان لا کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. کسٹم پہ آتے جھوٹ بولتے نہیں لائے، بلکہ سارا حج ختم کر دیتے وہاں سے. کیونکہ انڈیا گورنمنٹ کا قانون ہے کسٹم پہ آتے ہیں نسٹم بھرنا. کیا بھرنا؟ ہمارے ملک کا سسٹم ہے. کہتے ورلڈ بینک کے فقیرہ بیٹھے. کون سے بینک کے فقیرہ؟ ہمیں بھیک لیے بغیر زندگی نہیں کرتی. سعودیہ میں، عرب کنٹریز میں جاؤ، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی سمندر کے بوٹ پہ ٹیکس نہیں لے رہی ہے عرب گورنمنٹ. فری ہر تاجر کو.
جتنا بھی لاؤ فری، جتنا بھی لے جاؤ، ٹنوں کا سونا بھی لائیں گے، سعودی گورنمنٹ آپ کو آبجیکشن نہیں کرے گی، سمجھے؟ ہاں البتہ لگیج بڑھتا بول کے ڈرا تھے کہ ایئرپورٹ والے لگیج لیتے، کیا لیتے؟ سعودی گورنمنٹ والے کچھ نہیں لیتے۔ تب میرے دوستو دشمنوں نے عجیب اسکیم بنایا۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب تفصیلی کیسٹ ڈالتے تھے کہ عرب حج کو کس طرح بگاڑا گیا ہے۔ حاجی کو مکے کا بیت اللہ کا دیوانہ بنا کے بجے کیا خواجہ مکے کی مارکیٹوں کا دیوانہ بنایا گیا، اللہ کے نبی کے روزے کا دیوانہ بنانے کے بجائے مدینے کے مارکیٹوں کا دیوانہ بنایا گیا۔ اللہ ہمارا حج صحیح کر دے۔ ہر جگہ نصیحتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ دعوت کی محنت کی ترتیب چل رہی ہے۔ جب صاحب صدیق مسافر خانے سے حاجی جاتے تھے وہاں جماعتیں ٹھہرتی تھی، بہت سارے حاجیوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، بہت سارے حاجیوں کو نماز بھی نہیں آتی تھی، علم اور مسائل بھی نہیں معلوم تھے۔ جیسا میں نے پرسوں بھی کہا، ایک حاجی جو ہے نماز چھوڑ کے جا کے ٹیکے لینے کے لیے ٹھہرا لائن میں، کہاں پر وہ ٹیکے لینے کے لیے، ہم اس مسجد میں پڑھے، میں بھی ایک مہینہ کام کرا 64 میں، بولو 1964 میں، میری عمر 17 سال کی تھی، میں وہاں کام کیا حاجیوں میں، سمجھے؟ جا کے ڈرا کرنل صاحب وہاں جب کام کرے دیکھتے تلوے سے تالو تک بھڑکا اٹھا ہے، حاجی حج کو جا رہا ہے، نماز چھوڑ کے یہاں ٹھہرا ہے، تو واہ تمہارا مردہ نکلو، یہاں بھی آئے تبلیغ والے، گھر میں چھوٹ گئے وہ تو یہاں تک آئے، تم لوگ کون رہے یہاں کہانے دیا سوکتا ہے انہیں، سمجھے نہیں؟ ہم بولے تھے بھائی آئے کی نہیں آئے گی، مگر کیا ابھی سورج نہیں نکلا، خزاں نہیں ہوتی ادا ہوتی، کیا ہوتی؟ اب وہ حاجی صاحب جا کے بیچارہ سنت پڑھ کو سجدہ تو کرے، فرض پڑھ کو بھی کیا کرے، 2 میں سجدہ تو کرے، ہٹو ہٹو، ارے ہٹ تو مگر یہ کہیں کی نماز تیری، سنت میں بھی سجدہ تو فرض سجدہ تو نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، بولے تمہارا مردہ نکلو، وضو نہیں رہے تو پھر کیا کرنا، کیا کرے، تیرے حاجی پہ مٹی پڑھو، نہیں تو اتنا بھی علم حاجی کو نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ میں چشمہ دید، میں سامنے ہوں، کئی حاجیوں کو میں نے کلمہ سکھایا ہے، کئی حاجیوں کو میں نے نماز سکھایا ہے، سمجھے؟ حج بھی بگڑا ہوا، نماز بھی بگڑی ہوئی، ارے خواجہ پیٹ پڑتا ہوں، سمجھے؟ اور جو میرے دوستوں کلمہ بھی بگڑا ہوا، سارا بگاڑ تھا پوری دنیا میں تبلیغ سے پہلے، کس سے پہلے؟ آقا کے آنے سے پہلے سارا دنیا بگاڑ تھا، تبلیغ سے پہلے سارے مسلمانوں میں بگاڑ تھا۔ حیدرآباد کے کئی مسجدوں میں جماعت لے گیا، کبوتر اور چڑیوں کے پیخانوں کے سوا کچھ نہیں تھا، نہ اذان نہ نماز۔ مکہ مسجد تفریح بنی ہوئی تھی، کیا بنی تھی؟ فارن سے لوگ آتے تھے، فوٹو کشی ہوتی تھی، کرتے تھے۔ میرے دوستو عجیب عجیب تماشے، گاؤں میں جماعت گئی، سارے مسلمان ہندوؤں میں مل گئے، کس میں مل گئے؟ اب ممبر پہ لے جا کے بیل کو رکھے، نندی، کس کو؟ مزے میں مسجد میں پوجا ہو رہی، جماعت گئے تو بولے کئی کو آئے، برسہ برس سے مسلمان تھے، کوئی آیا نہ پوچھا نہ سمجھا، ہندوؤں میں رہتے رہتے ہم کو لوگ ہندو بنا لیے، ہم بٹوا لگا لیے، مسجد کو مندر بنا دیے، مسجد کو۔ اب آنے سے کیا فائدہ، برسہ برس سے کہاں مر گئے تھے تم لوگ، کیوں نہیں آئے؟ ہاں بھائی ہمارے قصور ہے، ہم نہیں آئے، تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، کالی کملی والوں کا دامن چھوڑ کے کفر کے عتیم میں چلے گئے۔ جماعت خوب روئی، اللہ پورا گاؤں اسلام سے نکل گیا، تیرے نبی کی خبر میں کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، اس امت کے لیے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، میرے دوستوں پتھرے کھا کر، بیٹیوں کو تڑپا کر، بیویوں کو تڑپا کر، نواسوں کے گلے کٹا کر، دونوں دامادوں کی زندگی مٹا کر، چچا حمزہ کے ٹکڑے بنا کر، اور میرے دوستوں محنت کر کے جو امت بنایا، وہ امت اتنی آسانی سے اسلام سے نکل گئی۔ جماعت والے بڑے فکر مند تھے، درد مند تھے، اللہ ہمیں ایسی جماعت چلانے کی توفیق دے۔ معلوم ہوتے گاؤں چھوڑ کے نہیں گئے، ساری رات مسجد میں شب قدر منائے، کیا منائے؟ شب میں سونا جاگنا شب قدر میں، ارے بولو، ساری رات شب قدر منائے، آنسو کی لڑیاں، اللہ کتنی آسانی سے امت نکل گئی۔ مولا کوئی ترکیب بتا دے، ہمارے بھائیوں کو اسلام میں لا لے۔ خوب روئے، اللہ کو منوائے، بولو قلوب کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کون پھیرنے والا ہے؟ اللہ کو منوائے، اور صبح میں جا کے امیر سے بولے بھائی ٹھیک ہے تم ہندو بن گئے، ہمارا ہی قصور ہے، ہم آئے نہیں، تم کو تعلیم دیے نہیں، تم دیہات والے، انٹیریل والے، شہر والے مجرم، کون مجرم؟ جاننے والے مجرم تھے،
جانا تھا بلانا تھا نہیں بلا سکے. دیکھو تم سب جن ایک جگہ جمع ہو گئے تو ہم آپ سے دل کے دکھڑا سنا کے چلے جاتے, اس کے بعد تمہاری مرضی. ہم زبردستی لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اگر اللہ زبردستی کر کے دین میں لانا چاہے تو نہیں کر سکتے؟ ارے زبردستی لانا چاہے تو پوری دنیا کو نہیں لا سکتے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, خالی پیشاب کی نالی بند کر دینا. کوسی بیٹا جو کلمہ پڑھے اس کا پیشاب چالو, جو نہیں پڑھے بند. بش بیٹا سب سے پہلے کتا ہے, میرے پڑھو میری پائپ لائن چالو کرو کہتا ہوں نے. کتا نہیں ویسی مرتا ہے. بولو ساری دنیا آتی حضرت ہمارے کلمہ پڑھو ہماری لائن چالو کراؤ, کرے ہماری لائن. بولو بھائی ارے سب کو ٹائٹ کر کو سائڈ پہ لا سکتے ہی نہیں آ سکتے. اللہ بولتے زبردستی نہیں. نبیوں کو بھیجا, سمجھایا بجھایا, جو آئے آ گئے, جو نہیں آئے وہ برباد ہو گئے. جو نہیں آئے وہ, جو آ گئے وہ آباد ہو گئے, جو نہیں آئے وہ برباد ہو گئے. سمجھے اللہ زبردستی نہیں کرتے, سمجھے نہیں, اللہ دنگا مستی نہیں کرتے, سمجھے نہیں. تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ پاک کی قدرت بڑی عجیب ہے. جی کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں جماعت والے اس بستی میں خوب روئے بھائی ذرا ادھر جمع ہو جاؤ. ہم کچھ بولتے, جمع کرنے کے بعد امیر صاحب 2 رکعت اسپیشل پڑھے. کیا پڑھے؟ ہٹمری نہیں پڑھے. کیسے پڑھے؟ اسپیشل نماز پڑھ کے دعا اسپیشل کرے. کچھ دعا کرے, چلو رگڑ کے آنسو نکال کے, اللہ تو بڑی حکمتوں والا, تو حکمتوں والا, تو ابو جہل کے بیٹے کو مسلمان بنایا, ہندا کو مسلمان بنایا, نبی کے کٹر دشمن وحشی کو مسلمان بنایا. یہ تو ہمارے بھائی تھے, اللہ ہماری نحوست سے چلے گئے. اللہ تو ان کو پلٹا سکتا ہے. ان کو پلٹانے کی کون سی بات؟ زبردست ٹریٹمنٹ, سمجھے بھائی, سکسیسفل اینٹمنٹ, سکسیسفل ایسی بات ڈال دیں یہ لوگ پھر اسلام کی طرف آنا. اب دعا کر کے, بات معمولی تھی مگر اللہ کا اثر تھا اس میں. بھائی تم لوگ ہندو بن گئے بول کے جو بول رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, ہم بھی مانتے ہندو بن گئے, مگر تمہاری بچپن میں مسلمانی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ پوچھے کیا وہ بچپن کی مسلمانی کون سی کٹنگ ہوئی تھی؟ ہاں وہ تو ہوئی تھی. پھر تم ہندو بن گئے تو ہماری چمڑی جو کاٹ کے پھینکے لا کے لگا لیے, کیا پوچھے ہے وہ کیسے لگا لیتی؟ ارے نہیں لگا لے تو بابا تو اب بھی مسلمانی چہرے. ایسا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کے کلمہ پڑھے, پورا گاؤں اسلام میں آیا. وہ بیل کو لیا کو پھڑ بول کو پٹک دیے, اذان نماز چالو ہو گئی. آج اس گاؤں میں گھر گھر میں حافظ اور عالم, ہر گھر میں دعوت کا کام ہے, سمجھے نہیں. گھر گھر والا حج کو گیا ہے. پھٹک کے جو آتے اللہ ان کا زیادہ خیال کرتے کم خیال کرتے؟ بہت خیال کرتے. بھٹک کو میرا بندہ ہے, ذرا ان کو بدحالی دینا, خوشحالی دینا. بولو ڈیولپ کرنا, ڈاؤن کرنا, ڈیولپ کرنا. ایسے حالات اتنے واقعات میرے پاس سی ڈی میں ہیں, سن تو میرے دوستوں روئیں گے. سینکڑوں قصے. ایک گاؤں میں جماعت گئی, پورے گاؤں چوروں کا. کس کا؟ پورے گاؤں چورا ہی چورا, ہول سیل اٹو گٹا مٹا مٹا سب چورے بیٹھے. ہمارے گاؤں میں کہیں حضرت ہمیں چورا تمہیں نورا کہتے, ہمیں چورا نماز پڑھتی کیا بولو کہتے. اچھا نماز پڑھ کو چوری کر سکتے, اچھا نماز پڑھ کو چوری کر سکتی تو پھر ہم کو اجازت دے دو, ہمیں نماز بھی پڑھتی چوری بھی کرتی. اب پریشان ہو گئے جماعت والے. اب 3 دن گشت کریں تو کوئی بھی آتش نہیں ہے. ان کا لیڈر پن مار رہا ہے, دھن خراب کر رہا ہے. بیٹا مسجد میں جائیں گے تو والے بات سن کے میں تمہارے چوری میں حصہ نہیں تھا. کنٹریکٹر ہونے سب جنے لوٹ کو لائے تو انہیں بانٹ کو دینا, بیٹا بیٹھ کو کھانا. کون تو پکڑ لے گئے تو چھڑانا, بھڑک گئے تو انہیں چور نہیں, انہیں لیڈر رہتا تھا. اب ان کو خون کرنا. ایک جنا بولا حضرت یہ سب ریٹیلوں کو چھوڑ کے ہول سیلر کو پکڑو. کہتے کس کو پکڑو؟ پورے چوروں کا ایک کنٹریکٹر گتے دار ہے, جیسا مین سوئچ آف کرے تو پورے سوئچ چالو رہتے بند ہوتے. بولا بھائی ارے مین سوئچ کو آف کرے تو پورے سوئچ چالو رہتے بند ہوتے. ہیرو 0 لائٹ تو چلتا ہوگا نہیں, زیرو نہ ہیرو سب اسی کے پیروں کا تھے نہیں. اب مین کو پکڑ لیا نا پورے آتے, جیسا بکری کو پکڑ لے گئے تو بچے پورے پیچھے بھاگ آتے نہیں, وہیں چلکتی. بولو ماں کو پکڑے تو بچے آتے, اس کو پکڑو. مگر اس کو پکڑنا تو انہیں باپ سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہیں کو دنیا میں کتنے برائیاں ہیں کہ پورے ہیں بیٹے میں. شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, 24 گھنٹے مست رہتا ہے. اچھے ان کو نہیں پکڑ سکتے. بولے پکڑنا کس کے ہاتھ میں ہے, لانا کس کے ہاتھ میں ہے؟
کوشش کرنا. ہمارا کام ہدایت دینا, اللہ کا کام. اب جماعت کے امیر صاحب 2 رکعت پش جب لگے, 2 ساتھیوں کو فل چارجنگ والے لے گئے باہر. ارے وہ داڑھی والے وہاں سے گٹ آؤٹ بول, میرے کہنے حیبت کھا رہا ہے, ڈر کو مر رہا ہے. میرے کہاں ڈالے تھے, یہ پوٹلک ڈالے تو پورے پوٹلک ڈالے سر کا, حیبت کھا رہا ہے جی. نورانی چہرے شیر کے جیسے ٹھہرے, یہ ڈر ہوتا نہیں ہوتا. اب جماعت والے گشت میں نکلے تو لوگ ٹھہرتی بھاگتی. بولو بھائی ایک دن سرکل انسپیکٹر بھاگتا ہے گلی میں سے, میرے تو کہا تو ماں کنٹے ڈینجر پولیس رہنا ہے نا, ہمارے سے ڈینجر پولیس والے بیٹے ہمیں کیا کہ رشوت لے کو چھوڑ دی ہے بیٹے, سمجھے نہیں. چیز کو وہی گڑگل اپترو لنگل گٹی سرو بنگل دی پستر کہتے, وہ نماز کو بنگل کہتا ہونے, سمجھے. ہمارے جانی بھائی اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے, 1 ڈزن لنگیاں کندھے پہ دار کو نکلتے تھے حیدرآباد میں, رکشہ اسٹینڈ میں جا کے سب کو ہول سے میں پکڑ لیتے تھے. بھائی چلو نہیں صاحب ناپاک رہے تو پاکی کی دکان مسجد میں کھول کو بیٹھی, چلو چھٹا کا دی چھٹا کی دینا, سب کو لے کے آتے تھے. رکشہ کو لا کے بس چڑھ کے غسل خانے میں جاؤ بیٹا, نہانے کا اصول کرو گے کیا کر. اب نہیں تو خالی طہارت لو, پٹلون اتارو, لنگی پہن لو, اب نماز پڑھو. ایک جگہ جا کے پورے کمپاؤنڈ میں سے سیندی کے لٹیوں کے ساتھ پکڑ کو لائی, لٹیاں سر پہ, مسجد میں لٹیاں بیٹے لاگو پھوڑ کو آگے بیٹھے, سمجھا تو الحمدللہ گو کی مسجد آباد ہو گئی. شروع کا مزہ بڑا بہت ہوتا تھا, سمجھے بھائی. گشت میں نکلے تو 150-200 کا قافلہ ہوتا تھا, سمجھے. تو اس طرح سے جو ہے اب آئے تو نے ڈر کو مر رہا ہے, سرکل بھاگ رہا ہے, ہمارے سے ڈینجر پولیس ہے کہتے, سمجھے نہیں. تو اس طرح سے میرے دوستوں نبی علیہ السلام نکلے تو لوگ بھاگتے تھے, ٹھہرتے تھے, بھاگتے تھے, آنکھوں میں کانوں میں انگلی رکھ لیتے تھے, سمجھ میں آ رہی. اب یہی بات آخری کرو, یہ چوروں کا قصہ بولو اس وجہ سے بولو کہ پہلے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے, کیا ماحول تھا اور کیسا ماحول چینج ہو گیا. اجمیر کے طرف ایک گدی قوم تھی, وزی قوم, پوری قوم میں ہندو رواجات آ گئے تھے, بٹوا لگا رہے تھے, شادی میں قاضی بلا رہے تھے, برہمن کو بلا رہے تھے, رحیم سنگھ کریم سنگھ بول کے سنگھ لگا لیے تھے سب. وہیں یہ ہاریا سماج والے کمی نے ٹارگیٹ بنا کے, جو ملا تھے نا, ملا کون, جیسے ہندوؤں میں مذہب کا ذمہ دار کون ہے تھا, برہمن, بولو ہیٹ کو سیٹ کو رسم کو ریتم کو کس کو بلا دے. اب یہاں ملا تھا, ہر کام کو ملا صاحب ہی جانا, سمجھے نہیں. اب انہوں اپنا پرسنٹیج نکال لینا, کیا نکال لینا, میں بھی گاؤں کا ملا ہی تھا, بکرا ذبح کرے تو آدھا کلو, گائے ذبح کرے تو 10 کلو, کتنے 10 کلو مجاور کا نکال کو چنے بیچ لینا, نہیں تو پیٹ پڑتی, پھر گلا نہیں کٹتی کہتے, سمجھے نہیں. دل پوری ہول سیل میں, کلیجی 50% اور 7 ٹکے بول کے ایک ٹکا کلو کا, سب کا حساب ڈالے تو 10 کلو, کتنے. ملا کا مزدوری ہے, ملا کا پرسنٹیج 5 ملیدے کے مزدور آئے تو 3 اس کے جھولی میں اور 2 اس کی تھالی میں, کہتے پرسنٹیج اس کا بڑھ کو. تو یہ برہمنا جیسا ان کو مذہب کرے, یہ ملانوں نے سارے اسلام کا ستیہ کر دیا. تو ملانوں کو خرید لیے ہندو والے, کیا کریں, بولے تم کو ہم پیسے دیتے ہیں, پورے مسلمانوں کو ہندو ازم میں لا لو, سمجھے نہیں. تو 80,000 مسلمان, کتنے, اجمیر شریف کہتا 80,000 مسلمان اسلام سے نکلنے کے لیے بانڈ لکھ کے دے دی, ملا 1 مہینے کا ٹائم دو, ہم سب کے ذہنہ پلٹا کے ہندو مذہب میں داخل کریں گے. ایک جماعت پیدل گئی, مولانا صاحب کا دور تھا, معلوم ہوتے ہی چیخ مار کے رہے, اللہ 80,000 مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہو گیا. اور ملاؤں نے وعدہ کیا پیسے لے کے, دلی حضرت جی کو خط لکھے, حضرت جی نے ساری جماعتوں کو گدی قوم میں بھیجنا شروع کیا, گلی گلی میں جماعت, گاؤں گاؤں میں جماعت, دیہات دیہات میں جماعت, جدھر دیکھو ادھر. اور جمعیت والوں کو حضرت جی بولے تم سڑکوں پہ جلسے کرو, سیرت کے, کہیں گے سیرت نبی کے جلسے کرو, لوڈس وغیرہ روڈ پہ لگاؤ, دھوم مچاؤ. ان ہندوؤں کو پتا چلنا مسلمان اپنی قوم کے بارے میں بے فکر نہیں. اب ادھر دھوم مچی, ادھر گلی گلی جماعت پھری, سارے مسلمان کو احساس ہوا ایمان کیا ہے, بے ایمانی کیا ہے. اب سارے گاؤں والوں کی آنکھیں کھل گئی, ارے یہ ملا نے بیٹے پیسے لے کے ہمارے ایمان کا سودا کرے تھے, پکڑو ان ملاؤں کو ذبح کریں گے. بولے کیا کریں, ملا پورا گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے, سمجھے نہیں. 6 مہینے تک واپس نہیں آئے. بیٹا گاؤں میں آئے تو ذبح کرتے, بولے تو ملا نے جورو چھوڑے, بچے چھوڑے, بھاگ گئے.
اللہ نے پانی کہتے 80,000 مسلمان ایک پیدل جماعت کے کھاتے میں آ گئے. کس کے؟ ان کا ایمان بچ گیا. آج اس علاقے میں جا کے دیکھو، گاؤں گاؤں میں مسجد، گاؤں گاؤں میں نماز اذان، ہر جگہ ماشاءاللہ حافظہ عالمہ پیدا. کیا کیا نقشے تھے اس زمانے، پہلے زمانے میں تبلیغ میں. پہلے برسوں کا گیپ آیا تھا جس میں دعوت کا شاپ نہیں کھلا، شیطان اپنا فل شاپ کھول دیا. یہ گاؤں میں پورے ہندو، یہ گاؤں میں پورے چورا. بولو اب اندر گئے، چوروں کا سردار بولا کیا ہے کیا خزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، تمہارے مریدوں کو جمع کرو. کہتے کیا کرو؟ تمہارے شاگردوں کو مسجد میں جمع کرو. ہمیں کچھ بولتے، کیا بولتے؟ چوری بولے تو پھر تمہاری گلے پہ چھری. کہتے چوری بولے تو گلے پہ چھری لگیں گی، تمہاری زندگی فری ہوں گی. زبائش کر دیتے، ہم جا نہیں سکتے. اور شراب بولے تو معاملہ خراب ہوتا. کہتے شراب بولے تو خراب ہوتا، شراب کی بات نہیں آنا، چوری کی بات بھی نہیں آنا. اور زنا بولے تو گاؤں چھوڑ کے جانا ہی نہیں. کہتے زنا بولے تو انہوں بولے مٹی پڑو، ہمیں وہ سب کا ہی بولتی بھائی، ہمیں صرف 6 نمبر بولتی. کہتے کیا بولتی؟ کیا نمبر بولتی؟ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اخلاص اور اخلاق اور دعوت. اس میں چوری شراب زنا ہے؟ بولے بھائی کچھ نہیں، سمجھے؟ ہاں ایسا بولنا ہے. اب پوری قوم کو جمع کر، لٹ لے کے نکلا. حرام کے میرے بیٹے ہوں، 3 دن سے آپ کو بیچارے اپنا کوڑ پکا کو کھا رہے، تمہارے کمپیاں پہ پھر رہے، نہیں آتے رہے. بولتے سارے جا کو دھڑا دھڑ کوسے مڑگوں میں کودے گی، گا گوڑیاں کھڑتی کھودے لگی. ظہر میں پوری مسجد فل، ظہر میں پوری مسجد فل. یہ مولانا پالن پوری انٹرنیشنل مرکز میں بالکل سنا تو قصہ ہے. دیکھو محنتیں کرے تو اللہ کیسے تبدیلیاں لاتے. سمجھے؟ پورے لوگ مسجد میں آ گئے. اللہ ایک کام تو ہو گیا، مسجد میں آ گئے. اب ایسی گولی ڈال دے، ایسی بولی نکال دے، اب یہ لوگ موت تک مسجد بھی نہیں چھوڑنا، موت تک مسجد نہیں چھوڑنا. اللہ لایا تیری قدرت ہے، پھر ان کو موت تک ٹکانا بھی تیری قدرت ہے. امیر صاحب بیان کرنے سے پہلے 2 رکعت اسپیشل پڑھے. کیسا پڑھے؟ دعا اسپیشل کرے، درد بھری دعا کر کے جو بیان کیے ہیں موت اور آخرت کے بارے میں. سارے چوراں روتے روتے ہچکیوں پہ آ گئے. کہیں پہ آ گئے؟ کہیں پہ آ گئے بھائی؟ چچا کہیں پہ آ گئے؟ ہے گئے چلے گئے. کہیں پہ آ گئے؟ بولا ہچکیوں پہ آ گئے. سمجھے؟ اب سارے چوراں بولے حضرت ہمیں کیا کرنا، ہمارے کے ساتھ ہو گیا، ہم کتنے مڈراں کرے، کتنے چوریاں کرے، کتوں پہ چھریاں چلائے، کتنی عورتوں کو بیوہ کرے، کتنے بچوں کو یتیم کرے. سمجھے نہیں؟ اب ہم کو کیا کرنا؟ اللہ کا مدان کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، صرف نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی و برائی سے، ہر برائی کا علاج کہیں میں ہے؟ نماز میں. شراب چھٹے گا، چوری چھٹیں گی، زنا چھٹیں گی، سارے گناہوں سے ہٹیں گے. اللہ کی محبت جب دل میں بیٹھیں گی، ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے؟ بولو ہٹیں گے. نماز پڑھو. بولتے چیخ مار کے رونے لے، حضرت ہم کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز کیسا پڑھنا؟ ہمارے بڑے ہم کو چوری کرنا سکھائے. کیسا نہیں؟ چھری چلانا، سمجھے بھائی؟ سمجھے نہیں؟ کری کمانا، فری بیٹھ کے کھانا، چوری کرنا. ہمیں نماز نہیں آتی. اب بولے نماز نہیں آتی، ہمارے ساتھ چلو. کہتے کیا چلو؟ ہاں تشکیل بولے تو آ گئی مشکل. کہتے بولو پیر بھائی پیر کے طرف، مجاور ملیدے کے طرف، پیر بھائی پیر کے طرف. اب دائی ہمیشہ تشکیل کے طرف. چلو. ہاں یہ کیا ہو رہے؟ یہاں تک ہی جاؤ بولی بیٹے، یہاں سے گئی کمپے چھوڑ کو جاؤ بولتے ہیں. اب چک چک بول کے بات شروع ہو گئی. کیا ہوگی؟ یہاں تک ہی جاؤ بولے، یہاں سے گھر چھوڑ کے جاؤ بولے. اب پورے چوراں وہ سردار سے لڑنا شروع کرے. کس سے؟ ارے نہیں آ رہے تھے دلیندر، لٹلے کو فٹ بال کو جمع کرائے. اب چوراں چھوڑ کے جاؤ بولتے تو جا. کئی کو جمع کرا رے؟ بلا کو بیچاروں کو بیٹے کہیں تو جا کو مرتے تھے، تو بلا. اب چلو بولے تو جا ہمیں نہیں آتے. اب 1400 ملکوں سردار سے لڑ رہے. کس سے؟ بولے کیا ہے؟ اب چلو بولتے کیسا پھنس گئے ان کی محبت میں. اب کیسے جانا؟ اب انہیں پریشان ہو رہا ہے، میں جمع کر کو کیا مصیبت میں لیاقت ہے بیٹے، سو میرے پہ سوار ہو گئی، گالیاں دے رہے. اب کون کی بولے آئی؟ یہ جماعت والے اپنے پیسے لے کو آتی. کس کے؟ دوسروں کے لاتے ہیں، اپنے لے کے آئے. کتنے اب جماعت میں اپنا لائی نہیں، پوری جماعت کا لائی. میں ہول سال میں کھاجا کتنے لایا؟ تیرے چلایا، میرے بھی لایا. ہاں میرے چلائی کو کہتا ہے دلیندر مل صاحب کہاں مانگتی گی بول کو، خالی لنگی پہ آئی پنگی نکالتے.
کیا نہیں مانگتا, ڈر کو نہ کو مر, میں جیب کا خرچے پہ نہیں جاتا, غیب کے خرچے پہ جاتا ہوں, سمجھے. کون کی بولے اپنا خرچے لاتے, کچھ بھی نہیں. یہ لوگوں کی ایک ہی شرط رہا, حضرت ہم سب چلتی, پیسے دیتی, کیا کہتے ہیں, کیا دیتی, بندے تیار ہے ہمارا چندہ بھیجو, کہتے کیا بھیجو. اب یہ بولتے پورے ساتھی امیر صاحب سے لڑنا شروع کرے. نکو نکو بولی جا امیر صاحب تمہارا مردہ نکلو, چور میرے بیٹا کا لاکھ بٹائے, اب پیسے سے بولتے یا تو چھری مار دو بولتے, کئی بولی جمع کرے. وہ لڑائی گئی ہے, یہ لڑائی شروع ہو گئی. چوروں کی لڑائی گئی ہے, نوروں کی لڑائی. نکو بولے تھے میرے صاحب کیسے تیرے میں ٹکرائے, اب پیسے تو بولے چور میرے بیٹے نہیں دیتا, اب چھریاں مارتی کہتے. اب امیر صاحب پریشان, جب سے انہیں پریشان میرے پریشان, تو مٹی پڑو میرے پیچھے پڑ گئے. اب بات یہاں پڑی وہاں پڑی, جا کے گاؤں میں پڑی. کہاں پڑی, گاؤں کے جو مارواڑیاں بخالاں تھے تنگ تھے ان سے, رات میں سوئے تو نیند نہیں, دن میں کھائے تو چین نہیں. اب یہ بیٹے کب سدھرنا, کب ہمیں سکون سے کھانا, اطمینان سے سونا. کون کی بولے آئے, یہ چور میرے بیٹوں کو سدھارنے کے لیے کون کی گرو آئے, یہ بیٹے پیسے نہیں ہے بول کو نہیں جا رہے, کیا نہیں بول کو, پورے بنیا مسجد کو بھاگ گئے. حضرت کتنے پیسے کی ہمیں دے دی, یہ چور میرے بیٹا کو لیا کو سیدھا کرے تو روزانہ کی پریشانی سے ایک پریشانی ہوتی, ہم پیسے دیتی لگ جاؤ بولے گئے. دیکھو کیا سیٹ کیسا کیسا گول پھرتی ہے, سمجھے نہیں. چوروں کی لڑائی جا کے نوروں کی لڑائی, نوروں کی جا کے بنیوں کی بڑائی آگے وہاں کے. ہم پیسے دے حضرت دیکھ جاؤ بیٹا کو سدھارو, رات میں سو تو نیند نہیں آتی, دن میں کہے تو چین نہیں ہوتا. اب چوروں کے سردار کی ایمان کے غیرت جوش میں آئی, پھر میرے بیٹے ہندو تیرے پیسے لکھ جاتی رہے, ہمارے پیسے جاتی. حضرت کم سے کم 3 دن کا دے, کتنے لیٹ تشکیل کتنے دن کی, 3 دن. ہاں 3 دن بس ہے, 3 دن کو 3 چلے بنانا ہمارے اختیار میں, اللہ ضرور کرتا. انگلی دیے تو پونچھا پکڑ لیا کرتے, انگلی دیے تو کیا پکڑ لیا, 3 دن کو 3 چلے کرا دی. اب دلی نظام الدین لے کے آئے, پورے چوروں کو اٹھا کے لے گاؤں کے ہول سیل میں آ گئے پورے. مولانا حضرت جی ایسی کیا سیٹ ڈالو فجر میں, یہ 3 دن ان کے 3 چلے میں بدلنا کرتے. وہ تو انٹرنیٹ وقت کے قطب اور بڑے اہل اللہ میں سے تھے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو ایسا فجر میں جو بیان ہوا حلال حرام پر, کس پر, حرام کا کپڑا پہنے تو نماز نہیں ہوتی, حلال کا حرام کا کھانا کھائے تو جو ہے جہنم میں بدن جلتا. یہ جو کیسٹ کھلی ہے, اب ان کی زندگی حرام میں گزری, حلال میں کہیں میں گزری بھائی. زندگی حرام اور جسم پلا ہے وہ کوسے کمائی سے پلا, حرام کمائی حلال کمائی, حرام کمائی. اب جسم پہ رہے جو کپڑے حلال کے حرام کے. ہاں بھائی اور تو بھی پیچھے ہٹ کو سوتا ہے, ذرا ہٹ وہاں سے ہٹ, جگہ بھی تاثیر ہوتی ہے. حجامت کرتے کرتے بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ جوڑیا کرتے. کس کے بیٹی سے, تیرے بیاہ کوڑ حرام کے, میری چپل ہاتھ میں لیتے ہاتھ جوڑ تم پاؤں پڑ تو کہتا ہے. پھر وہاں بیٹھتے سر چڑھتا ہے, بادشاہ بیٹی رشتہ جوڑتا ہے. 3 بار ایسا ہوئے تو وزیر سے پوچھے تنے یہاں کھود کو دیکھنے کیا ہے کمال, کھودے تو سونے کی بندی نکلے گا. وہ سونے کا دماغ پہ چڑھ کو بادشاہ بیٹی سے رشتہ جوڑتا ہے, وہاں ہٹے تو پھر بیٹا پاؤں پڑتا ہے. تو جگہ میں بھی ہنسے, ذرا ہٹ سڑک, سوئی جگہ نیند آتی, تو بھی ہٹ رہے خاجہ ذرا سے ہٹ, سوکھنے کے لیے. اب ہو گئی بات ختم ہو گئی, یہ چوروں کے قصے بھی بات ختم ہوتی, سمجھے. تو میرے دوستو حضرت نے جو بیان کیا ہے, سارے چوراں روتے روتے ہچکیوں پہ آ کے حضرت جی سے جب ملاقات ہوئی, حضرت آج کے بیان میں ہم بہت روئے, ہمارا بدن حرام, ہمارے کپڑے حرام, یہاں آ کے نماز پڑھیں تو حضرت ہماری نماز تو ہو رہی نہیں, بلکہ رونے لگے. حضرت نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کیا, تسلی دیا, ٹھیک ہے تمہارے کپڑے اتار دو. چوروں کے سردار کو تبلیغ کے امیر ونٹر سے حضرت جی اپنا ڈریس دے دیا اس کو, میرا پاجامہ پہن لے, میرا جبہ پہن لے. امن شلت ایک کو, مولانا ایک کو, پورے اکابر نظام الدین والے چوروں کو جو ہے نوروں کا لباس پہنا دیا. اب بدن پہ لباس ہے تو اندر بھی کچھ اثر پڑتا نہیں پڑتا. دوسرا دن تیسرا دن بہن سن کے روتے رشتیاں پا گئے. حضرت ہم تو چاہتے ہیں, ہمارے 4 مہینے لگے, ہم کلمہ نماز سیکھ کے جائیں. یہاں تو 3 دن سے خالی بیانہ سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں, نظام الدین میں سیکھنے سکھانے کا ہوتا, خالی تک نہیں ہوتے, ایک آدھ بار حلقے قرآن کے ہوتے. اب زیادہ پروگرام بیانوں کے چلتے ہم صرف بیانہ سنیں. حضرت پھر ہم گھر جائیں گے تو وہی پرانی رفتار چوریاں کریں گے, مگر دل چاہتا ہے چوری چھوڑ دیں گے, مگر نماز پڑھیں گے تو ہم کو توفیق ہوگی. ہم 4 مہینے لگ سیکھ کے جانا چاہ رہے ہیں, مگر مشکل یہ ہے ہم بڑی مشکلوں سے 3 دن کا خرچہ لے کے آئے. کتنا 20 بچوں کو دے کے آئے. حضرت جی بولے دیکھو
जेब का बजट अलग है, गैब का बजट। जेब का बजट 3 दिन का लाए और गैब का बजट कितना है? बेहिसाब, बिगैरी हिसाब। अल्लाह का ने गैब का बजट है, 2-2 रकात पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें गैब का बजट देगा, भी बच्चों को भी खिलाएगा और तुमको भी चलाएगा, बोल के तरकीब दिए। और दिल्ली के ऐसे मालदार काम करने वालों को जमा करे, देखो भाई ये चोरों की जिंदगी के खानदानों का मसला है, थोड़ी कुर्बानी दो। जैसा आका तबूक के टाइम में, कौन से टाइम में चंदा करे नहीं करे हमारे नबी, बोलो मालदारों से कह रहे हुए तबूक में गरीबी आए, पैसा लाओ। हजरत भी एक मौके से फायदा उठा के सारे मालदारों को जमा करके बोले, अब हजरत जी का बोलना ही था, ढिगारा लग गई। अब एक अच्छा मीट तय करें, चलो 1 दिन भी भूखे रहेंगे, आगे निजामुद्दीन में मेरा गला सुबह करो। अल्लाह भूखा नहीं मारेगा, अल्लाह लेके चलेगा, गैब का बजट जमा होगा, अल्लाह एक समय के एक थैली में पैसे देके जिनको लेके चलो। और उनके 20 बच्चों को भी पैसे भिजा दिए गए, 4 महीने का खर्चा वहां भेजे, 4 महीने का खर्चा इनको दिए। अब चले 4 महीने लगा के चेहरे छोड़ लेके, और मेरे दोस्तों जुब्बे पहन लेके, और जो है सर पे टोपियां और हाथ में तस्बीहां, सारी जमात गांव में आ रही थी, सारे हिंदू और बनिया रो रहे थे। अल्लाह उन जमात वालों को अच्छा रखे, जिंदगी भर के सुकून हमको दिला दिए, इनको चोरी से छुड़ा दिए। अब जाके कोई तिजारत शुरू किया, कोई ज़िराअत शुरू किया, चोरी का धंधा छोड़े। चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह ने गांव के पूरे साहूकारों का पैसा इनका ने आया और इन्हें साहूकार बन गए, वो गांव के बनियन के नौकर बन गए। क्या बन गए? जैसे मक्के वाले भुक्के थे, क्या थे, धक्के खा रहे थे। जब आका मदीना चले गए, दिन पहला रूम और फारिस के खजाने आए नहीं आए, किसरा और कैसर का ताज साहबा के खुतबों पे गिरा नहीं गिरा, बोला ईरान फतह हो गया, शाम फतह हो गया, यमन फतह हो गया, और एशिया से निकल के अफ्रीका में इजिप्ट, बोला मिस्र, बोला अफ्रीका का बर्रे आजम भी इस्लाम में आ गया, कई अफ्रीकी कंट्रीज में मुसलमान बन गए। हबशा तो सबसे पहले बना, बिलाल का मुल्क, किसका? हबशा मुसलमान बना, मिस्र मुसलमान बना। सारे दुनिया की दौलत मदीने में, और पूरे बादशाहों के ताज साहबा के सर पे। आई नहीं आई? इधर की भुक्कापन उधर गया, उधर की बादशाह इधर आ गई। तो चंद दिनों में दीन और अमाल की वजह से अल्लाह ने जो नक्शा पलटा है, ये मार्केट में बड़े होलसेल बिजनेस बन गए, और बनियों के पाने जो पैसा था इनका ने आ गया। और चूंकि बेपढ़े लिखे थे, वो बनियों को बुलाकर मुंशी गुमश था, हिसाब लिख लिख के नौकर बन गए। इन्हों सौकार, गांव के सौकार इनके नौकर बन गए। हर घर से हज को गए, हर घर में हाफिज, हर घर में आलिम। आज वो गांव दीनदारी की बोलियां बोल रहा है। तो मेरे भाइयों, दावत से पहले माहौल बड़ा अजीब था। दावत की वजह से अल्लाह ने जो नक्शे पलटे हैं, अल्लाह पलट रहे हैं और पलटेंगे। कितने भी मुखालिफतें करो, कितने भी अपोजिशन करो, हमारा पोजीशन बढ़ते रहता। बोलो, हमारा रिजर्वेशन अल्लाह के होते रहता। आखिर तो मक्के में पाम गने दिए, मक्के के बाहर ले आके पहाड़ों में रख दिए। कहा के शैब अबी तालिब, बोलो 2.5 साल तक का मदीने अले नबी का खानदान को था, बनो हाशम, बनो अब्दुल मुत्तलिब को 2.5 साल तक मक्के वाले बैतुल्लाह से निकाल दिए, तख्ती लगा दिए। तबलीग करना बोल के सख्ती नहीं करे, तबलीग नहीं करना बोल के सख्ती शुरू करे। मगर तख्ती लगाए, सख्ती करे, मगर बात पुख्ती हो रही। क्या हो रही थी? बात पुख्ती हो रही थी। होते होते सारा मक्का मुसलमान, सारा मदीना मुसलमान, सारा सऊदी मुसलमान, और अरब से हट के अजम मुसलमान हो गए। आज सारी दुनिया में मुसलमान है, मगर इस्लाम नहीं है। क्या नहीं है? नमाज नहीं, कलमा नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इस्लाम है। तो अब जो मेहनत हो रही है मुसलमान बनाने की नहीं, मुसलमानों में इस्लाम लाने की। क्या लाने की? क्या लाने की भाई? नमाज लाना नहीं लाना, रोजा आना नहीं आना, ज़कात देना नहीं देना। अरे बोलो भाई, हज को जाना नहीं जाना, कलमा पढ़ के मरना नहीं मरना। अब इसके लिए कुछ हाथ पैर मारना नहीं, घर में बैठे तो होता सब। अरे निकले तो होता, घर में बैठे तो होता। अपने में भी आता निकले तो, और उम्मत में भी आता तो निकले तो। हमारे आका मक्का छोड़ के निकले नहीं चिकले। कहाँ आराम करें इस वक्त? अरे कहाँ आराम करें? मदीने शरीफ में पैदा कहाँ हुए, बड़े कहाँ हुए, जवान कहाँ हुए, नबूवत कहाँ मिली, दावत कहाँ शुरू हुई? बोलो, अल्लाह का घर कहाँ है, जमजम कहाँ है, सफा मरवा कहाँ है, और आपके अम्मा बाबा की खबर कहाँ है, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है,
سب سے محسن ماں سما ختیجہ سب سے پہلی مسلمان. بولا کوئی مرد نے اسلام کا اناگریشن نہیں کیا. ہماری ماں سیدنا ختیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینے والی, آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی, سب سے پہلے کلمے کی بات دینے والی پہلی مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد, کلمہ پڑھی. اور بڑی مالدار خاتون تھی, پیسے والی عورت تھی. 3 مردہ مر گئے تھے, ہر ایک مرد لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا, سب ان کے پاس تھی. اور آقا ان کی تجارت کے سلسلے میں شادی کے بعد ملک شام جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ ختیجہ کی عمر کیا تھی شادی کے ٹائم میں حضور سے؟ اور آقا کی عمر کیا تھی؟ 25 سال کی عمر میں بوڑھی عورت سے نکاح کیے. جب 50-55 سال کی عمر میں کنواری لڑکی سے نکاح کیا, امی عائشہ سے. سمجھے, جذبات کے نکاح نہیں تھے, دین پھیلانے کے نکاح تھے وہ. سمجھے, کفار حرام کے ایک بار کرٹیسائز کریں, پوری دنیا میں مسلمان مرے. انگریز کمینوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 بیویاں رکھے ان کے اندر جنسی جذبات زیادہ تھے. بولتے ساری دنیا میں ایجوکیشن ہوا, کئی مسلمان نوجوان گولیوں کا شکار مر گئے. ہمارے آقا کے شان میں ان کمینوں نے گستاخی کیا ہے. جگہ جگہ انگریزی ملکوں میں ایکشن کر کے ہڑتال کر کے کئی مسلمان زمین پہ سو گئے. سمجھے, تو جنسی جذبات نوز باللہ نہیں, کام عورتوں سے چلتا ہے. کس سے؟ دنیا میں دنیا میں آدم کو کس نے لایا؟ ارے دنیا میں آدم کو کس نے لایا؟ مرد لایا عورت لائی؟ عورت لائی. فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے بچایا؟ مرد نے عورت نے؟ بولو, عورت نے بچایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کس کے ذریعے سے آئے؟ مرد سے عورت سے؟ عورت سے. اور ہمارے نبی کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے کون تھے؟ مردہ عورتیں. پہلی ایمان خدیجہ کا, سارا مال لا کے جوتے میں ڈال دیا, آقا سارا مال لے لیجئے, امت کو جہنم سے بچا لیجئے اور دین اسلام کو پھیلا لیجئے. مال دینے والی عورت, ایمان لانے والی, اور سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت مرتبہ کون؟ سمیہ. 54 سال کی بڑھیا مسلمان بنی. ابو جہل پیٹتا تھا, مارتا تھا. سمیہ زندگی چاہتی اسلام کو چھوڑ دے, محمد سے رشتہ توڑ دے, ورنہ ہماری مار پیٹ سے دھوپ میں تڑپانے سے دم توڑ دے, دنیا چھوڑ دے. وارے واہ سمیہ. 54 سال کی بڑھیا نے کہا ارے ابو جہل کمینے, میں دم توڑوں گی, دنیا چھوڑوں گی اور کلمہ چھوڑوں گی نہیں, نبی سے رشتہ توڑوں گی نہیں. دھوپ میں کھڑی کر دی گئی. ابو جہل نے جو برچہ مارا ہے شہید ہو کر زمین پہ گر گئی. فستو اللہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. سنیا چلے گئی. پہلی شہادت عورتوں کی, پہلا مال عورتوں کا اور پہلا کلمہ عورتوں کا. اما ختیجہ کی خبر بھی کہاں ہے؟ مکے میں. سمجھے, سب سے بڑی محسنہ. مگر مدینے میں جا کر کاہے کے لیے گئے؟ دین کے لیے گئے یا روزی کے لیے گئے؟ دین کے لیے گئے. تو آقا مکہ چھوڑے, پھر معاملہ پکا ہو گیا. ہم بھی اپنا گھر چھوڑیں گے, اللہ ہمیں بھی دیں گے اور پوری امت میں دین لائیں گے. تو بھائی اس کے لیے سب 4 مہینے لگائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, یا اول الاولین یا آخر الاخرین, یا ذی القوة المتین, یا رحم المساکین, و یا رحم الراحمین, و یا ذی الجلال والاکرام, و یا اکرم الاکرمین, و یا بدیع السماوات والارض, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطا و شگو درگزر فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے والا بھی محتاج فقیر بھکاری ہے, سننے والے بھی سب تیرے در کے فقیراں بھکاریاں ہیں. تو خود کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء, میں اکیلا غنی ہوں, تم سب کے سب فقیر ہیں. ہمارا بادشاہ بھی فقیر, شہنشاہ بھی فقیر. یا اللہ تو بادشاہ ہے, تو سوکار و مالدار و غنی ہے, ہم فقیروں کی جھولی بھر دے, ہم بھکاریوں کی بولی سن لے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم کو اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جائے گا, ہمارے ساری بگڑیاں بن جائیں گے, ہمارے سارے پریشانی دور ہو جائیں گے. یا اللہ تو بھی ہمارا بن جا. یا اللہ اسلام کے مطابق جینے کی توفیق دے, ایمان کا کلمہ پڑھ کے جانے کی توفیق دے. مرتے دم غیب سے مدد کیجیو, ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی توفیق دے.
قبر کا بڑا بھیانک منظر، ڈراؤنی منظر، ٹائٹ مکان، نائٹ مکان، منو مٹی کے نیچے ڈال دیا جائیں گے، سارے خاندان چھوڑ کر اکیلے آ جائیں گے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے بعد عذاب قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ شب معراج میں جا کے آگے بولے عائشہ میں آخرت کے سارے منزلہ دیکھا ہوں، قبر سے زیادہ مصیبت کی جگہ نہیں۔ اللہ وہ قبر میں اکیلے سو جائیں گے، تیرے سوا کوئی وہاں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے اندر جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ میں سے جو دنیا سے چلے گئے، قبروں میں سو رہے، دنیا میں آ نہیں سکتے، وہاں کوئی نیکیاں کر نہیں سکتے، ہمارے دعاؤں کے منتظر ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ یا اللہ جن جن کے ماں باپ قبر میں سو رہے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا دے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں کھلا دے، قیامت میں ہمارے ساتھ ملا کر تیرے نبی کے ساتھ جنت میں بھیجا دے۔ یا اللہ میدان حشر میں اس کے لیے بلا لے، دعوت ہم کو کھلا لے۔ انا اعطینا کل کوثر کا پانی رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی پلا لے، پیاس بجھا لے، نبی کے ہاتھ سے جنت کا پاس دلا لے، اکھنڈ پل صراط پر سے سیکنڈ میں پار کرا دے، جنت میں پہنچا دے، جلوہ دکھا دے، رضا کا سیبٹ دلا دے، جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ لے کر تیرے محبوب کے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نورانی چہرہ آقا کا دیکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں جنت میں رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے نبی نے جو دعائیں مانگا ہے ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن جن وباؤں اور بلاؤں سے پناہ مانگے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن و غمگین آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔